وہ منہ پھلا کر بولی تھی، میں ہونا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اپنے ہیلز اتار دو۔ شاہزیب نے اپنا موبائل نکالتے سانگ چوز کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر افرا نے بات مانتے فوری ہیلز اتارتی تھیں جس میں اس کے پیر دکھنے لگے تھے۔ جادو ہے، نشہ ہے، مدہوشیاں ہیں، تجھ کو بھلا کر اب جاؤں کہاں۔ وہ کوئی پرانا سانگ تھا جس کو پلے کرتے شاہزیب نے افرا کو کمر سے تھام کر اس کے پیروں کو اپنے پیروں پر رکھتے، اسے باہوں میں بھرتے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ڈانس کرنا شروع کیا تھا۔ جادو ہے، نشہ ہے، مدہوشیاں ہیں، تجھ کو بھلا کر اب جاؤں کہاں۔ دیکھتی ہیں جس طرح سے تیری نظریں مجھے، میں خود کو چھپاؤں کہاں۔ جادو ہے، نشہ ہے، مدہوشیاں ہیں، تجھ کو بھلا کر اب جاؤں کہاں۔ امرا مسمرائی سی اس کی گہری سیاہ آنکھوں کو دیکھتی مسکراتی ہوئی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ اس کی معمول سے تیز دھڑکن سن کر اس نے اچنبھے سے سر اٹھا کر شاہزیب کو دیکھا تھا، جو دھیرے دھیرے موو کرتے ہوئے اسے اپنی نظروں کے اثار میں لیے ہوئے تھا۔ دیکھتی ہیں جس طرح سے تیری نظریں مجھے، میں خود کو چھپاؤں کہاں۔ جادو ہے، نشہ ہے، مدہوشیاں ہیں، تجھ کو بھلا کر اب جاؤں کہاں۔ یہ پل ہے اپنا، تو اس پل کو جی لے، شعلوں کی طرح ذرا جل کر جی لے۔ پلک جھپکتے کھو نہ جانا، چھو کر لوں یقین، نہ جانے یہ پل پائیں کہاں۔ شاہزیب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے اس کو کمر سے اٹھاتے گھمایا تھا۔ افرا نے ہلکی چیخ مارتے اس کی جانب آنکھیں پھیلا کر دیکھا تھا، جو ہنستا ہوا اسے گھما رہا تھا۔ باہوں میں تیری یوں کھو گئے ہیں، ارمان طبیعت سے جگنے لگے ہیں، جو ملے ہو آج ہم کو دور جانا نہیں، مٹا دو سب یہ دوریاں۔ جادو ہے، نشہ ہے، مدہوشیاں ہیں، تجھ کو بھلا کے اب جاؤں کہاں۔ دیکھتی ہیں جس طرح سے تیری نظریں مجھے، میں خود کو چھپاؤں کہاں۔ شاہزیب کے نیچے اتارنے پر وہ اپنی رقص کرتی دھڑکنوں کو سنتی شاہزیب کو گھور کر دیکھنے لگی تھی، جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ افرا کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کل اس کی کل کائنات ہے، جو سچ بھی تھا۔ I love you so much جانا، شاہزیب نے اس کے چہرے کو تھامتے اس کے ماتھے کو چومتے بولا تھا۔ My lifeline، شاہزیب نے اس کی بند آنکھوں کو چوما تھا۔ My love، شاہزیب نے اس کے حیا سے سرخ ہوئے گالوں کو شدت سے چوما تھا۔ My everything، شاہزیب نے اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھے تھے۔ My جانا، وہ اس کے سرخ ہونٹوں کو شدت سے چومتا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا، اسے کھینچ کر سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ اس کی شدتوں سے گھبرائی گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ شاہزیب نے اسے جھٹکے سے باہوں میں اٹھایا تھا، وہ تیزی سے سانس لیتی اس کے گلے میں بازو ڈال گئی تھی۔ اس کے ارادے سمجھتے افرا کے پسینے چھوٹ پڑے تھے، کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہزیب کی جلسا دینے والی سانسیں اسے بے حال کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے جذبات، اس کی لمس کی شدت نے افرا کے چودے تک روشن کر دیے تھے۔ کمرے میں پھیلے گلاب اور کینڈل لائٹس نے کمرے کے ماحول کو رومانٹک بنا دیا تھا۔ تازہ گلابوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اترتی محسوس کر کے وہ گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ شاہزیب نے اسے نرمی سے لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹتی سختی سے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی تھی۔ شاہزیب نے اس کی مٹھیاں پکڑتے کھول کر اس کی ہتھیلی کو چوما تھا۔ ریلیکس جانا، میں تمہیں کھاؤں گا نہیں، حالانکہ تم بہت ٹیسٹی لگ رہی ہو۔ وہ اس کے ہونٹوں پر پھیلی لپسٹک دیکھتا زومینی لہجے میں بولتا افرا کو گردن تک سرخ کر گیا تھا۔ کالے رنگ میں وہ دمک رہی تھی، اس کا نازک سراپا شاہزیب کے ہوش اڑا رہے تھے۔ شاہزیب، وہ اس کی بات پر شرمندہ سی چیخی تھی، جس پر وہ ہنس پڑا تھا۔ یس لو، اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اس نے اپنے ہونٹوں کو تر کرتے پوچھا تھا۔ افرا اس کے ارادے سمجھتی اسے تنگ کرنے کے لیے بیڈ کی دوسری جانب بھاگنے لگی تھی، جب شاہزیب نے اس کے پاؤں سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ افرا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی، اسے اپنے قریب کھینچتے شاہزیب بیڈ پر چڑھتا، اس کے ہاتھوں کو تھام کر سر کے اوپر کرتا اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم شاہزیب میر حاتم شاہ کے پناہوں سے آزاد ہو پاؤ گی؟ وہ افرا کے چہرے پر جھک کر پوچھ رہا تھا۔ افرا نے بساختہ اپنی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ بہت چالاک ہیں آپ، وہ منہ پھلا کر بولتی شاہزیب کو ضدی بچی لگ رہی تھی۔ شاہزیب نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے اس کے دونوں پھولے گالوں کو پکڑتے زور سے کھینچا تھا۔ اوہ، میرا بیبی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے تنگ کر رہا تھا۔ شاہزیب نہ کریں پلیز، وہ اس کے بازو پر چٹکی کاٹتی دبی دبی آواز میں چیخی تھی۔
میری معصوم بیوی جنگلی بیوی بن رہی ہے۔ وہ جھک کر افرا کے گال پر ہولے سے دانت کاٹتا بولا تھا۔ افرا نے سرخ چہرے سے شاہزیب کو گھورا تھا جو اسے تنگ کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نہیں بول رہی آپ سے، دور ہٹیں، وہ نروٹے پن سے بولی تھی۔ شاہزیب کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہوئے تھے۔ اس نے افرا کی ٹھوڑی تھامتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ تم جو کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر خود سے دور جانے کا کبھی مت کہنا۔ یہ جو میرا دل ہے صرف تمہاری وجہ سے دھڑک رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھتا افرا کو سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ افرا نے ہلکے سے اوپر اٹھتے شاہزیب کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے تھے۔ مذاق کر رہی تھی، سیریس مت ہوا کریں، میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ شاہزیب کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی، مجھ سے اسے مذاق مت کیا کرو، تمہارے دور جانے کا سن کر سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے جذبات ظاہر کرتا بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنساتا تک ایسے لگاتا اس کے ہونٹوں پر چپک گیا تھا۔ اس کے جذباتوں کو سمجھتی وہ پرسکون سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کا شدت بھرا لمس اسے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ شرماتی جھجکتی سرخ پڑتی شاہزیب کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ شاہزیب نے اپنے لمس سے اس کے پور پور کو اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ اس کے لمس میں بے حد نرمی تھی۔ اسے کام منظور تھا اس کے سانسوں میں خوشبو کی طرح بستی افرا کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ کلاس میں داخل ہونے سے پہلے اسے جو منظر دکھا تو وہ پوری طرح جل اٹھی۔ سامنے ہی شاہزل سونیا سے بات کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سونیا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر نورے کا دل اس کا منہ نوچنے کو کیا تھا۔ نورے تم آئی نہیں کل اور نہ ہی میرے میسج کا جواب دیا۔ عمار کی آواز سنتی وہ اس کی جانب مڑی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا یوں نہیں آنے کو، اس نے لب بھینچ کر جواب دیا، ساتھ ہی کلاس میں داخل ہوتی بنا عمار کی جانب دیکھتی آخر پر ایک لڑکی کے ساتھ موجود خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اپنا موبائل نکال کر استعمال کرتی وہ عمار کو مکمل طور پر اگنور کر گئی تھی جو اسے بات کرنے کو پرتو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کل چیئر پرسن کا قاتل پکڑا گیا ہے؟ اس کے آگے والی کرسی پر بیٹھتے عمار نے اس کے علم میں اضافہ کیا تھا۔ نورے کے چہرے پر حیرت واضح ہوئی تھی۔ کون تھا؟ اس نے بے تاثر انداز میں پوچھا تھا۔ کوئی باہر کا بندہ ہی تھا، اس کے چیئر پرسن سے ذاتی دشمنی تھی۔ عمار کے بتانے پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ شاہزیب کے آتے ہی سب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ سونیا ایک طنز مسکراہٹ نورے کو اچھالتی فرنٹ رو میں بیٹھ گئی تھی۔ نورے نے مٹھیاں بھینستے جلتی آنکھوں سے شاہزل کو دیکھا تھا، جس نے ایک نگاہ غلط بھی اس کی جانب نہیں ڈالی تھی۔ اس کی رگوں میں شرارے سے دوڑنے لگے تھے، دل کر رہا تھا اس کی پسٹل نکال کر اسی سے شاہزل کی جان لے لے۔ اپنی خطرناک سوچوں کو جھٹکتی وہ لیکچر کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جس کا ایک لفظ بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکچر ختم ہونے کے باوجود بھی وہ بیٹھی رہی تھی۔ نظروں کا مرکز سونیا تھی جو اب اٹھ کر شاہزل سے بات کرنے لگی تھی۔ نورے سخت نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نورے چلو چلیں، عمار نے اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر کہا تھا۔ تم چلو میں آتی ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ لگتا ہے سونیا اور سر کا کوئی چکر چل رہا ہے۔ اسے اپنے پاس سے گزرتی لڑکیوں کی سرگوشیوں نے سلگا دیا تھا۔ غصے سے سفید رنگ میں سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ ہونٹوں کو سختی سے بھینچے وہ شاہزل کو دیکھ رہی تھی جو سونیا کے ساتھ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے نکل گیا تھا بنا اس کی طرف دیکھے۔ وہ جلد ہی اٹھی تھی، آنکھوں میں مرچاں سی چبھنے لگی تھی۔ اپنا فون پکڑتی وہ گہرا سانس خارج کرتی کلاس روم سے باہر نکلی تھی جب اس کا سامنا سونیا سے ہوا تھا۔ اوہ بیبی کو غصہ آ رہا ہے، وہ نورے کو دیکھتی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ تم کبھی بھی شاہزل کو حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ سونیا کی بات پر وہ ہنس پڑی تھی۔ سونیا نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا، جس کا شاید دماغ گھما ہوا لگ رہا تھا۔ تم لیٹ ہو گئی ہو تھوڑا، مجھے اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ پہلے ہی میرے پیچھے پاگل ہے۔ نورے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتی اسے چلا گئی تھی۔ شٹ اپ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شاہزل سے مجھے پسند کرتا ہے، سونیا چیخ کر بولی تھی۔ نائس جوک، وہ ہنستے ہوئے اچانک سنجیدہ ہوتی زہرخند لہجے میں پھنکاری تھی۔ میرے شوہر سے دور رہو ورنہ اپنے ہاتھوں سے تمہاری سانسیں بند کر دوں گی۔ یہ نور شاہزل خان کا خود سے وعدہ ہے، جو بھی ہمارے بیچ آئے گا اسے میں ختم کر دوں گی۔ اس کے لہجے میں چھپا پاگل پن، اس کا جنونی انداز سونیا کو ڈرا گیا تھا۔ نورے اس کی شوق چہرے دیکھ کر مسکراتی ہوئی وہاں سے سیدھا شاہزل کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی تاکہ اپنے شوہر کو بھی نکیل ڈال سکے۔ بنا نوک کیے وہ دھڑلے سے شاہزل کے آفس میں داخل ہوئی تھی جو اسی کی طاق میں تھا۔ وہ ٹیبل پر جھکا سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتا اسٹل ہوا تھا۔
साथ ही उसे छोड़ते वो नूरे की जानिब मुड़ा था, जो पिपरी शेरनी की मानद उस पर चपटने के लिए तैयार थी। शाज़ल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी, जिस पर नूरे झल भुन उठी थी। गुस्से की शिद्दत से वो कांपने लगी थी। खबरदार जो मुझे जेलस करवाने की कोशिश की। वो उंगली उठाती उसके सीने पर मारती, गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ती चीखी थी। उसके अंदाज में जुनूनियत थी। शी इज़ जस्ट माई स्टूडेंट, और तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? मैं जिससे चाहूँ बात करूँ। वो इसकी जेलस होने पर महसूस होता बोला था। नूरे ने जोर से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थी। मैं अच्छे से समझ रही हूँ आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीख कर बोलती पीछे हटने लगी थी, जब शाज़ल ने उसकी कमर में हाथ डालती उसे दूर होने से रोका था। मैं भी तुम्हारे गुस्से को समझ रहा हूँ, वो उसकी जानिब झुककर ठहर कर बोला था। तुम जलसे फिर कर रही हो? वो लब भैंस कर अपनी मुस्कुराहट छुपा कर बोलता। नूरे को सख्त जहर लग गया था। आप बात बदलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वो घबराते हुए उंगली उठाकर चीखते हुए बोली थी। उसके जज्बों की शिद्दत महसूस करता वो मगरूर सा हो गया था। इतनी शिद्दत से चाहे जाने के एहसास से उससे रग रग में सरूर सा भर दिया था। उसके हसीन चेहरे को देखते शाज़ल के होंठ हल्के से ऊपर उठे थे। तुम पर शिद्दत से प्यार आ रहा है, मुझसे जरा बचकर रहो। वो झुककर नूरे के कान में गंभीर लहजे में बोलता उसे पलकें झुकाने पर मजबूर कर गया था। एक बात याद रखिएगा। उसने आंखें उठाकर शाज़ल की गहरी नीली आंखों में देखा था। आप मेरी मलकियत हैं और आपके मामले में बड़ी खुदगर्ज लड़की हूँ। उसने शाज़ल के दिल पर उंगली रखते धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा था। वो पल में उसके लफ्जों के असर में कैद हुआ था। होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। दोबारा सोनिया के पास जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, उसकी हड्डियों का चूरमा बना दूंगी। वो उसकी मुस्कुराहट को देखती चबा चबा कर बोली थी। मुकाबिल के दंग इजहार ने रोम रोम में महका दिया था। नूरे के बालों में हाथ डालते उसने झुककर उसके अधखुले होंठों को शिद्दत से याद करते उसकी सांसें बंद की थी। वो गुस्से से उसके सीने पर मुक्के मारती उसे दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, जो हिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। नूरे को अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थी। उसकी शिद्दत से आंखों के आगे अंधेरा सा छाता हुआ महसूस हो रहा था। उसके हालत पर रहम करते शाज़ल ने उसकी सांसों को आज़ाद किया था। वो गहरे गहरे सांस लेती, खींचती, फौरन इससे दूर हटती पीछे दीवार से जा लगी थी। सीने पर हाथ रखे सांस भरते उसकी नज़र शाज़ल पर गई थी, जो मुस्कुरा रहा था। नूरे शर्मिंदा से सुर्ख चेहरे के साथ नजरें फेरती तेजी से वहां से निकल गई थी, मगर अपने पीछे से शाज़ल का कहका सुनकर उसका खून मजीद जल उठा था। उसके ऑफिस से कुछ फासले पर खड़ी सोनिया उसका सुर्ख चेहरा और होंठ देखती गुस्से से मुठ्ठियां भींच गई थी। तुम कहाँ गुम हो गई थी? अम्बार ने उसे देखते ही पूछा था। कहीं नहीं, वो अपना दुपट्टा कंधे पर ठीक करते हुए बोली थी। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ऐसा लग रहा है किसी थप्पड़ खा कर आई हो। अम्बार की बात सुनते उसने झट से अपने गालों पर हाथ रख लिए थे। कुछ नहीं हुआ, वो इसे घूरते हुए बोली थी। शर्मिंदगी से गाल मजीद सुर्ख पड़ गए थे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ हमारी वेलकम पार्टी है, तुम आओगी? अमार ने घबरा कर उसके साथ चलते बात बदलते पूछा था। कब है? उसने सरसरी अंदाज में पूछा था। उसके बात बदलने पर उसे सुकून का सांस लिया था। नेक्स्ट वीकेंड पर है, अमार ने बताया। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, उसने नाक चढ़ाते जवाब दिया था। सारे प्रोफेसर्स आ रहे हैं, पार्टी में प्रोफेसर खान भी आ रहे हैं, तुम नहीं आओगी? उसने हैरत से पूछा था। वह शाज़ल का नाम सुनकर ठटकी थी। मैं सोच कर बताऊंगी, वो बात खत्म करते हुए बोली थी। अगला सारा वीक शाज़ल अपने कामों में मसरूफ रहा था। वो भी अपने पेपर्स के लिए तैयारी करने लगी थी, जो पेपर्स के एक के बाद मजाल था जो इसे समझ आ जाता। उफ, मुसीबत, लगता है फेल होकर ही रहूंगी। वो गुस्से से किताबें पलटती उठ खड़ी हुई थी। अपने लिए चाय बनाने का सोचते वो नीचे चली आई थी। सब लोग आराम से अपने अपने कमरों में थे। वो चाय बनाती, अपने लिए सैंडविच बनाती और कुछ स्नैक्स लेती कमरे में आ गई थी। वो मजे से चाय पीती, स्नैक्स खाती, लुत्फानंदोज हो रही थी। जब अचानक दरवाजा खुलने पर उसका ध्यान दाएं तरफ गया था, जहां शाज़ल को देखकर उसने आंखें घुमाई थी। आपको कोई और काम नहीं? जब देखे मुंह उठाकर चले आते हैं और आकर यहाँ मेरे भाई या बाप के साथ लड़कर मेरे साथ का तमाशा बनाते हैं। वो शाज़ल को देखती ही तंजिया बोली थी। शाज़ेब के बाद शाज़ल से वो इस मामले के मुतालिक बात करना चाहती थी। कोई अपने शौहर से ऐसे बात करता है? वो इसके साथ बैठता, उसकी चाय का आधा कप उठाता, एक ही घूंट में अपने अंदर उतार चुका था।
نورے منہ کھول کر دکھی سے اپنے چائے کے خالی کپ کو دیکھنے لگی تھی جو اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ وہ چیخ کر غصے سے غلابی ہوتی بولی تھی۔ تمہارا شوہر، لاپرواہ سے انداز میں جواب دیا گیا۔ وہ اس کے انداز پر سلگ اٹھی تھی۔ آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا دوسرے کی چیزوں کو بنا پوچھے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے؟ وہ دبا دبا سا چیخی تھی۔ میں نے کون سا کسی غیر کی چیز کو ہاتھ لگایا ہے؟ تمہاری چائے پی ہے اور ویسے بھی تم میری ہی ہو تو تمہاری چائے بھی میری ہوئی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگاتا سکون سے بولتا اسے چلا گیا تھا۔ میرا سر بہت درد کر رہا ہے، جاؤ اچھی بیوی کی طرح میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا کر لاؤ۔ وہ اسے دوبارہ منہ کھولتے دیکھ کر اس کے گلابی ہونٹوں پر انگلی رکھتا خاموش کروا گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی پوچھ رہی تھی۔ شہزاد نے بے ساختہ اس کا بازو پکڑتے اس کے زخم دیکھے تھے جو اب کافی حد تک ٹھیک ہو گئے تھے۔ کیا میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا؟ وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، جب آپ یونیورسٹی میں میری شکل دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سینڈوچ اٹھا کر کھانے لگی تھی۔ جب اس کے ہاتھ سے اچکتے وہ بھی شہزاد کھا چکا تھا۔ شہزاد خان، وہ اپنا سینڈوچ ختم ہوتے دیکھ کر اب کی بار اٹھتے ہوئے چیخی تھی۔ شہزاد نے اپنی مسکراہٹ دباتے اس کی کلائی سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس پر آ گری تھی۔ ایک سینڈوچ ہی تھا، کیوں چیخ کر میرا سر درد بڑھا رہی ہو؟ وہ اس کو قابو کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس کے اوپر گری شرمندہ سی لب بھینچ گئی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، وہ بچوں کی طرح منہ پھلاتے ہوئے بولی تھی۔ شہزاد کو اس پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ اب میرے لیے چائے بنانے جا رہی ہو تو اپنے لیے بھی کچھ کھانے کو بنا لینا، میں تمہاری اسٹڈیز میں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی ناک پر لب رکھتے وہ اس پر گرفت ڈھیلی کر گیا تھا۔ نورے اپنے خشک ہونٹوں کو ترک کرتی اس کی گرفت سے آزادی پاتی فوراً کمرے سے نکل گئی تھی۔ کچن میں کھڑے ہو کر اس کے لیے چائے بناتی وہ خوب اس کو سلواتیں سنا رہی تھی۔ اس نے فریزر میں پڑے کچھ نگیٹس اور کباب نکال کر فرائی کر لیے تھے چونکہ اسے مزید بھوک لگ گئی تھی۔ یہ آپ کے لیے چائے۔ وہ اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے بولتی اسے کچھ فاصلے پر بیٹھتی خود بھی چائے پینے لگی تھی۔ ایسے ہی شوہر کی خدمت کیا کرو، ثواب ملے گا۔ وہ چائے پیتا نورے کو شکریہ کی جگہ یہ بولتا اسے چلا گیا تھا۔ نورے نے چائے پیتے غصے سے منہ میں کباب اور نگیٹس ٹھوسنا شروع کیے تھے۔ کبھی بیوی کی بھی خدمت کر لیا کرے۔ وہ چائے ختم کرتی منہ بنا کر بولی تھی۔ اپنی نالائق بیوی کی خدمت ہی کرنے آیا ہوں، اس کی پڑھائی میں مدد کر کے۔ وہ چائے ختم کرتا بولا تھا۔ میں تھک گئی، اب مجھے کچھ نہیں پڑھنا چائے۔ وہ 12 بجے کا وقت دیکھتی اپنی جمائی روکتی ہوئی بولی تھی۔ کل میں جلدی آؤں گا، پہلے ہی اپنی نیند پوری کر لینا ورنہ مجھے نیند اور ہوش دونوں اڑانے آتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا اس کے چہرے پر جھک کر مخمور لہجے میں بولتا اسے ساکت کر گیا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کی حالت سے محسوس ہوتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ شہزاد، کیا تم نے کسی وقار محمود کے قتل کی ذمہ داری لینے کا کہا تھا؟ وہ اکثری اور حیدر سلطان کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب اکثری نے پوچھا تھا۔ میں نے شفیق رضوان نے یہ کروایا ہے، اسے پتا تھا کیس مزید چلا تو سب کے کالے چٹھے کھل جائیں گے۔ وہ لب بھینچ کر سگریٹ سلگاتا بولا تھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کون ہے ہمارا اگلا ٹارگٹ؟ حیدر نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے شہزاد کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ اس نے مجھے 3 لوگوں کا نام بتایا تھا، 2 لوگوں کے نام ابھی بھی مجھے نہیں پتا۔ ان تینوں کو ٹارگٹ کریں گے، ابھی وہ لوگ جو کرنا ہوں گے ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ اپنی بہن کے مجرموں کو میں تڑپا کر ماروں گا۔ وہ ختم ہوتی سگریٹ مسلتا جنونی انداز میں بولا تھا۔ اپنی چھوٹی شہزادی بہن کا سوچتے ساری یادیں اور زخم تازہ ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے شفیق رضوان کے بھتیجے فیاض کی انفارمیشن نکالو، اس کا کام ختم کریں گے۔ باقیوں کو ابھی تھوڑی دیر مزید جینے دو۔ شہزاد کے بولنے پر اکثر نے سر ہلایا تھا۔ حیدر، میں چاہتا ہوں تم اس فیاض کی پل پل کی خبر رکھو۔ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کو پسند کرتا ہے، کس سے تعلق ہے۔ مجھے ہر چھوٹی سی بڑی انفارمیشن چاہیے اور دھیان رہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اسے موت میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور اکثری، تم اس کی ساری کالز اور چیٹ سمیت اس کے گھر کے کیمروں کو ہیک کر لو۔ اس کی پل پل کی انفارمیشن مجھے چاہیے، ایک بھی چیز مس نہیں ہونی چاہیے۔ شہزاد نے اسپاٹ لہجے میں دونوں کو سمجھایا اور بتایا تھا۔ اوکے باس، میں کل سے کام سٹارٹ کرتا ہوں۔ اکثری نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جواب دیا تھا۔ اور تم اپنی جاب کب چھوڑ رہے ہو؟ حیدر سلطان نے اسے پوچھا تھا۔ میں اگلے مہینے یہ جاب چھوڑ دوں گا۔ اور اکثری ٹیم سے کہو پتہ لگوائیں ارسل نے کس کو نورے کے بارے میں بتایا تھا، اور 2 گارڈز نورے کی حفاظت کے لیے یونیورسٹی سے لے کر اس کے گھر تک سائے کی طرح اس کی حفاظت کرنے چاہیے۔
خیال رکھنا وہ نورے کی نظروں میں نہ آئیں، ورنہ کیا پتہ غصے میں انہیں حفاظت کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ بولتا ہوا آخر میں نورے کا سوچتا ہلکا سا مسکرا اٹھا تھا۔ ایسے شاذل ایک بات ہے، تم اور تمہاری بیوی دونوں ایک جیسے ہی ہو پاگل۔ حیدر سلطان کے بولنے پر اکثر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی، جبکہ شاذل نے پاس پڑا کوشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارا تھا، جس پر وہ ہنس پڑا تھا۔ شٹ اپ، زیادہ بکواس مت کیا کرو۔ شاذل نفی میں سر ہلاتا دونوں پر ایک نظر ڈالتا روم میں چلا گیا تھا۔ آج ان کی ویلکم پارٹی تھی جو چیئر پرسن کے قتل کے بعد لیٹ ہو گئی تھی۔ اس کا پارٹی پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اسے عمار سے خبر ملی تھی شاذل بھی پارٹی پر موجود ہوگا، تب بھی وہ جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب سے وہ پہلے ہی جانے کی پرمیشن لے چکی تھی، جس پر اب وہ سکون سے تیار ہو رہی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اس کی پڑھائی میں مدد کر رہا تھا، مگر 2 دنوں سے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ اسے پڑھانے بالکل بھی نہیں آ رہا تھا اور یونیورسٹی سے بھی غائب تھا۔ اسے امید تھی شاید وہ آج وہاں موجود ہو۔ وہ تیار ہوتی خود پر پرفیوم چھڑک رہی تھی۔ آج اس کا ارادہ شاذل کے ہوش اڑانے کا تھا، تبھی سہج کر تیار ہوئی تھی۔ اچانک کسی کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس کر کے اس کی سانسیں سخت ہوئی تھیں۔ کیا میرے جنون کو برداشت کر پاؤ گی؟ اپنے کان کے بیعت پاس شاذل کی سرگوشی سن کر وہ لرز اٹھی تھی۔ دل کی تیز ہوتی دھڑکن کانوں میں دھک دھک کرتی ڈھول کی مانند بج رہی تھی۔ بلیک میکسی میں جوڑے کی شکل میں بال باندھے ہلکے سے میک اپ میں وہ بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ کالی گہری آنکھوں میں سرخ ڈورے اس کی آنکھوں کی کشش کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اصل سوال تو یہ ہے، کیا آپ میری جنونی محبت برداشت کر پائیں گے؟ مقابل کی جانب مڑتے اس نے ایبرو اچکاتے پوچھا تھا۔ اس کی کمر میں ساختہ ہاتھ ڈال کر شاذل نے اسے اپنے قریب کھینچتے اس کی گردن میں منہ چھپاتے اس کی خوشبو خود میں اتاری تھی۔ اتنا تیار کس کے لیے ہوئی ہو؟ بنا نورے کے سوال کا جواب دیے اس نے نیا سوال بھاری گمبھیر آواز میں پوچھا تھا۔ نورے نے بے ساختہ اس کے کھینچنے پر اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ دھیرے سے چلتی اس کی دھڑکن کو محسوس کرتی اور شاذل کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ اس کی انگلیاں اپنی کمر پر سرکتی محسوس کر کے نورے کا سانس سوکھ گیا تھا۔ شاذل نے اس کی گردن پر ناک رگڑتے شدت سے اس کے کندھے پر موجود تل کو دیکھتے اسے چوما تھا۔ نورے نے بے ساختہ اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچ لی تھی۔ آپ کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہوئی۔ اس کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ تیز ہوتے تنفس کو بمشکل برقرار رکھ کے بول رہی تھی۔ شاذل اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا ایک دم ساختہ ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں نورے کی کمر سے سرکتی اس کے بالوں تک گئی تھیں۔ جھٹکے سے اس کے جوڑے میں بندھے بال دبوچ کر شاذل نے اس کی گردن سے منہ اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تم کسی کے بارے میں سوچنے کی کوشش بھی مت کرنا نورے۔ دوسرا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتے شاذل نے اپنی گن نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی تھی۔ نورے بے خوف انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی مسکرائی تھی۔ کیوں؟ جب آپ دنیا جہاں کی لڑکیوں کے ساتھ گھوم سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں گھوم سکتی؟ وہ سلگتے لہجے میں بولی تھی۔ شاذل نے اس کی سرخ ڈورے والی آنکھوں کو گھور کر دیکھا تھا، جس میں جنونیت اور پوزیسونیس صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ڈونٹ، ایسا سوچنا بھی مت، ساری دنیا تہس نہس کر دوں گا اگر عمار سے تمہیں باتیں کرنے دیتا ہوں تو اسے میرا ظرف سمجھو، ورنہ تمہارے ارد گرد آج کی پارٹی میں کوئی بھی لڑکا دکھائی دیا تو اس کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی جانے من۔ وہ اس کی شبیہ پیشانی کو چومتا شدت سے بولتا اسے ڈرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میرے سارے بال خراب کر دیے ہیں آپ نے، اب چھوڑ دیں۔ شاذل کی نظر بے ساختہ اس کے جوڑے پر گئی تھی، جو شاید ڈھیلا تھا تبھی کھل گیا تھا۔ نورے نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنا تیار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سمپلی بالوں کو پانی ڈال لو۔ شاذل کے مشورے نے اسے مزید تیش دلایا تھا۔ آپ تو چاہتے یہی ہیں، جان بوجھ کر میرے بال خراب کیے ہیں نا؟ اس کے بولنے پر شاذل نے بھویں بھینچتے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے کوئی جواب نہ دینے پر اس سے دور ہٹتے نورے نے اپنے بالوں کو کھول کر دوبارہ جوڑا بنانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ پھر غصے سے شاذل کو گھورتے اس نے بالوں کو کسی بھی طرح ڈھیلے انداز میں باندھ لیا تھا۔ شکر تھا آگے سے اس کا ہیئر اسٹائل ٹھیک تھا۔ دوبارہ میرے بالوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ اچھا چلو اب ہم لیٹ ہو رہے ہیں، تم لڑکیاں تیار ہونے میں گھنٹوں لگا دیتے ہو۔ اس کے جواب پر نورے کا منہ کھل گیا تھا، جو بلیک 3 پیس سوٹ میں انتہائی ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا، مگر نورے کا دل کر رہا تھا اس کے بال نوچ لے، جو اپنی غلطی کا ملبہ اس کے سر ڈال رہا تھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ جائیں۔
وہ لب بھینچ کر منہ پھلا گئی تھی۔ شاذل نے بغور اسے دیکھا تھا۔ سیدھی طرح چلو کہ اپنے انداز میں اٹھا کر لے چلوں۔ اس کی دھمکی پر وہ ہار مانتی اپنا ہینڈ بیگ لیتی اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ ملائکہ مجھے بات کرنی ہے۔ آغا خان نے کچن میں داخل ہوتے اسے کھانا بناتے دیکھ کر کہا تھا۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ بنا آغا خان کی طرف دیکھے اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ آغا خان نے آنکھیں سکیڑ کر ملائکہ کو دیکھا تھا۔ تم دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہو ملائکہ۔ وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ میں ایسے ہی ہوں، اب کیا کریں گے آپ؟ گھر سے نکال دیں گے مجھے؟ کوئی بات نہیں، شیلٹر ہوم چلی جاؤں گی۔ وہ چولہے پر بنتے چکن کو بھونتے ہوئے بولی تھی۔ ملائکہ اسٹاپ اٹ، میں مزید بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، مونچی آواز میں بولے تھے۔ ملائکہ نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ میرے بھی ضبط کی ایک انتہا ہے خان صاحب۔ وہ آنچ ہلکی کرتی آغا خان کی جانب مڑتی دبا دبا سا چیخی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ لب بھینچ کر اونچی آواز میں پوچھ رہے تھے۔ بابا۔ وہ کھانے کا پوچھنے آئی تھی جب ان کو ایک دوسرے پر چیختے دیکھ کر دانائن حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا دانائن، گھبراؤ مت، بس تمہارے بابا سٹھیا گئے ہیں۔ ملائکہ تیز لہجے میں بولتی چولہا بند کرتی تیزی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ اب آپ کو ملی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، دانائن افسوس سے بولتی تیزی سے ملائکہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آغا خان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ کیا ہوا؟ منہ بنا کر کیوں کھڑی ہو؟ روحان جو اپنے باقی ساتھیوں سے بات کر کے اندر آیا تھا دانائن کو اداس کھڑے دیکھ کر پوچھنے لگا تھا۔ روحان اس کی نظروں کے آثار میں رکھتا اپنے لیے پانی ڈالنے لگا تھا۔ دانائن نے اس کی جانب دیکھا تھا اور ایک کانپتی سانس خارج کی تھی۔ کچھ نہیں، وہ نظریں پھیرتی تیزی سے اوپر اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ روحان کی پریشان نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ نورے شاید بور ہوتی ایک سائیڈ پر کھڑی تھی۔ عمار اپنی کزن کو ساتھ لایا تھا جس کے ساتھ وہ پارٹی انجوائے کر رہا تھا۔ وہ خاموش کھڑی تھی جب اس کی نظریں بھٹک کر کچھ فاصلے پر کھڑے شاذر کی طرف جا رہی تھی جو بظاہر اسے لاپرواہ کھڑا تھا مگر اس کی نظروں کی تپش بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ریڈ ساڑی میں ملبوس ڈارک میک اپ کیے سونیا کو شاذر کے قریب جاتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پل میں شعلے جل اٹھے تھے۔ دل کر رہا تھا سب کچھ تہس نہس کرتے، لیکن وہ خاموش کھڑی رہی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی شاذر کیا کرے گا۔ سونیا کا ہاتھ شاذر کے بازو پر دیکھ کر وہ سختی سے اپنے لب بھینچ گئی تھی۔ اپنی مٹھیوں کو بھینچتی وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب شاذر اسے دور دھکیلتا ہے، کب وہ اس کا ہاتھ ہٹاتا ہے۔ مگر یہ سب اس کی خام خیالی ہی رہی تھی۔ شاذر کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ آنکھوں میں مرچاں سی چبھنے لگی تھیں۔ تیزی سے اپنے کانپتے ہاتھوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ وہاں سے نکلتی واش روم چلی گئی تھی۔ وہاں صرف ایک دو لڑکیوں کو دیکھ کر اس نے گہری سانس لیتے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی ٹھوڑی کے نشان پر گیا تھا۔ اپنے عکس کو شیشے میں دیکھتے اسے لڑکیوں کے دور جانے کی آوازیں اچھے سے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ساکت سی کھڑی تھی۔ میں بھی سوچ رہی تھی اتنے جلنے کی سمل کہاں سے آ رہی ہے۔ سونے کی آواز سنتے ہی جیسے اس کا ضبط ٹوٹا تھا، پیچھے مڑتے اس نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر کمر کی طرف مروڑا تھا۔ سونیا اس ابتداء پر بکھلا سی گئی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں صرف مردوں کو دل بہلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تمہیں وارن کیا تھا، اس شخص سے دور رہو، اس کے معاملے میں بڑی خود غرض ہو۔ تمہاری جان لینے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس کے بازو پر دباؤ ڈالتے نورے اسے اچھے سے باور کرا گئی تھی۔ وہ کمزور بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے چھوڑو، اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو کسی ایسے شخص کی توجہ پانے کے لیے مر رہی ہو جو اس کی جانب دیکھتا بھی نہیں ہے؟ وہ سونیا کی بات پر بھڑکی اٹھی تھی۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتے وہ غصے اور جذباتوں کی شدت سے کانپنے لگی تھی۔ اسٹے ان یور لمٹس، انگلی اٹھا کر بولتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ ہال میں پہنچتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی تھی جب ایک سینئر نے اسے اس سے ڈانس کے لیے پوچھا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے سر ہلا گئی تھی جس پر اسے فوراً ہی شدید پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ آر یو سنگل؟ نورے کو زبردستی کمر سے تھامتے اس نے پوچھا تھا۔ نورے کو اسے رہی تھی۔ نو اینڈ لیو می، ڈانس نہیں کرنا چاہتی، نورے نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ وائی؟ جسٹ 2 منٹ پلیز، وہ نورے پر گرفت مضبوط کرتا بولا تھا۔ نورے بے بس سی لب بھینچ گئی تھی اور غصے میں اپنا ہیل والا پاؤں اس کے پاؤں پر بھی رکھ چکی تھی۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے دائیں جانب دیکھا تھا جہاں شاذل اپنے کولیگ کے ساتھ کھڑا جلتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نورے نے اس پر نظر ڈالتے ہی اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی وہ شکر ادا کرتی اس شخص سے دور ہٹتی ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی
اس نے ڈرائیور کو کال کی تھی مگر وہ گاڑی میں کچھ خرابی کو ٹھیک کروا رہا تھا جس کی وجہ سے اسے مزید کچھ ٹائم لگ جانا تھا۔ اچانک لائٹ آف ہوئی تھی۔ اسے کوئی اپنی کلائی جکڑتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب شازل کی آواز پر وہ پٹ سے چپ ہو گئی تھی۔ ناٹ اے ورڈ نور شازل خان۔ اس کے غصے سے بھری ہوئی آواز نے اس کے منہ پر تالا لگا دیا تھا۔ شرم نام کی چیز لگتا ہے آپ کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ وہ اس کی حرکت پر غصے سے بولی تھی۔ وہ اسے ایک خالی کمرے میں لایا تھا جو نورے کی سوچ سے باہر تھا۔ اسے کیسے مل گیا تھا؟ شٹ اپ! شازل کے ساتھ لہجے میں بولنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی اور اسی وقت اپنے ڈرائیور کو کال کرو اور گھر جاؤ، شازل سخت لہجے میں بولا تھا۔ اسے کسی سینئر کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر اس کی رگیں ابھر گئی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں پارٹی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں پارٹی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ شازل کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے دودھ دھکینے لگی تھی۔ تم پارٹی انجوائے کرنا چاہتی ہو؟ اس نے لب بینچ کر پوچھا تھا۔ نورے نے فوراً سر ہلایا تھا۔ ابھی میں تمہیں انجوائے کرنے کا اصل مطلب سمجھاتا ہوں۔ 5 منٹ تک اس کمرے سے نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا نورے، اینڈ آئی سویئر میرے ضبط کو آزمانے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ حقیقت میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ لمبے لمبے ڈھاگ پڑتا باہر نکل گیا تھا۔ نورے بے چینی سے انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بس ویسے ہی چلے جیسے وہ چلی ہے۔ تبھی اس نے انجوائے کرنے کا کہا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھلنے کی آواز پر نورے نے مڑ کر دیکھا تھا جہاں وہ اس لڑکے کو کھینچ کر لا رہا تھا جس نے اس کے ساتھ زبردستی ڈانس کیا تھا۔ اس نے شازل کے سامنے یہ ظاہر نہیں کیا تھا مگر شازل بھی بچہ نہیں تھا۔ شازل اس نے آنکھیں پھیلا کر شازل کو دیکھا تھا جس نے اس لڑکے کا دائیں ہاتھ پکڑ کر مروڑتے ہوئے اس کی ہڈی توڑ دی تھی۔ اس لڑکے کی چیخنے کی آوازیں پارٹی میں بجتے گانوں کی وجہ سے دب گئی تھیں۔ ہڈی چٹکنے کی آواز پر نورے نے بے ساختہ کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسی ہاتھ سے زبردستی میری بیوی کو چھوا تھا نا؟ اسی ہاتھ سے اس کی کمر کو تھاما تھا نا؟ وہ اس کے بازو پر پے در پے کئی مکے مارتا چیختے ہوئے پاگل لگ رہا تھا۔ نورے کو اس سے شدید خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ شازل! نورے نے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تھی جب شازل نے سرخ آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ساخت ہو گئی تھی۔ ایک بھی قدم آگے مت بڑھانا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولتا مقابل کے منہ پر مکہ مارنے لگا تھا۔ جب اس لڑکے نے شازل کے منہ پر بائیں ہاتھ سے مکہ مارا تھا، اس لڑکے کی انگلی میں موجود انگوٹھی شازل کے گال کو چیر گئی تھی۔ خون کی ایک باریک لکیر نکلتی اس کے گال پر بہنے لگی تھی۔ نورے کو شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی ان دونوں کو دیکھتے۔ شازل فار گاڈ سیک اسٹاپ اٹ! وہ شازل کو پھپھرے شیر کی طرح مقابل پر جھپٹتے دیکھ کر چیختے ہوئے بولی تھی۔ شازل نے سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس لڑکے کو پھینکتے ہوئے نورے کا بازو دبوچتا اسے کھینچتا ہوا وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ شازل مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ اس کی سخت گرفت پر لب بھینچ کر بولی تھی۔ شازل نے بے ساختہ اس کے بازو پر گرفت نرم کی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچتے اس نے دروازہ کھولتے اسے زبردستی اندر بٹھایا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، وہ اس کے پاگل پن میں اندر ہی اندر کافی گھبرا گئی تھی۔ تم جہاں جاؤ گی میرے ساتھ ہی جاؤ گی، وہ سخت لہجے میں بولتا نورے کا منہ دبوچ گیا تھا۔ نورے نے غصے سے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا تھا۔ تم صرف میرا غصہ بڑھا رہی ہو۔ وہ اس کو گردن سے تھام کر اپنے چہرے کے قریب نورے کا چہرہ کرتا ساتھ لہجے میں بولا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ اپنے خشک لب تر کرتی بولی تھی۔ ہم گھر ہی جا رہے ہیں، وہ سخت لہجے میں بولتا گاڑی کا دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ نورے اپنے بازو کو نرمی سے سہلا رہی تھی۔ شازل نے سختی سے اسٹیئرنگ وہیل کو تھاما ہوا تھا۔ گردن کی رگیں ضبط کی شدت سے ابھری ہوئی تھیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے مختلف راستہ دیکھتے شازل کی جانب مڑتے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت صرف اپنے گھر جا کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ گھر! ایک لفظی جواب دیا گیا تھا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، وہ لب بھینچتی غصے سے چیخی تھی۔ گاڑی کو زور سے بریک لگاتے اس نے نورے کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو نورے، وہ نورے کی آنکھوں میں دیکھتا زہرخند لہجے میں پھنکارا تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، ابھی اور اسی وقت، سنا آپ نے؟ مجھے میرے گھر جانا ہے، وہ بنا ڈرے چیخی تھی۔ شازل نے اس کا چہرہ چھوڑتے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا تھا۔ نورے ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ شازل نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی تھی۔ نورے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی جو 15 منٹ کی ڈرائیو 5 منٹ میں مکمل کر چکا تھا۔ وہ اسے گھر لے جانے کی بجائے اسے اپنے اپارٹمنٹ لے آیا تھا۔ نکلو باہر! اس نے نورے کی جانب کا دروازہ کھولتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ نورے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔
اسے شاذل پر بالکل بھی یقین نہیں کیا تھا۔ کیا پتا وہ اسے اپارٹمنٹ میں لے جا کر اس کا گلا دبا دیتا۔ نورے تمہیں سنائی نہیں دیا؟ وہ غصے میں پھنکارا تھا۔ نورے ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی تھی۔ شاذل نے اس کی جھٹکے سے سیٹ بیلٹ کھولتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، نیچے کو جھکتے اس کو بوری کی طرح کندھے پر ڈالا تھا۔ شاذل اتارے مجھے، وہ آنکھیں پھیلا کر چیخی تھی۔ غصے سے اس نے شاذل کی کمر پر مکے بھی مارے تھے، مگر مجال تھی جو اسے کچھ محسوس ہوا ہو۔ سیدھے طریقے سے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ اب سے میں تمہیں اپنے انداز میں ہی سمجھایا کروں گا۔ وہ نورے کو لفٹ میں لے کر داخل ہوتا پھنکارا تھا۔ نورے نے جواب میں زور سے اس کی کمر میں مکہ مارا تھا۔ شاذل نے بھی اس کا بدلہ لیتے ہوئے زور سے چٹکی اس کی کمر پر کاٹی تھی، جس پر وہ درد سے چیخ اٹھی تھی۔ شاذل خان! اس نے شاذل کی بھی چٹکی کاٹی تھی، مگر اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا، جس پر نورے غصے سے مٹھیاں بھینچ گئی تھی۔ اپارٹمنٹ کا لاک ایک ہاتھ سے کھولتے شاذل نے اندر داخل ہوتے اسے بنا اتارے اس کا لاک سیکیور کیا تھا۔ نورے کو لگا تھا وہ اب اسے چھوڑ دے گا، مگر وہ نورے کو لے کر سیدھا واش روم میں گیا تھا۔ اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتے اس نے ٹھنڈا شاور چلا دیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے! وہ اس کی گرفت میں پھڑپڑاتی چیخ رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ شاذل نے اسے مضبوطی سے کمر سے تھامے رکھا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ مکمل بھیگ چکا تھا۔ اس ساری لڑائی میں نورے کے بال بھی جوڑے سے نکل کر اس کی کمر پر بکھر چکے تھے۔ شاذل کے کوئی جواب نہ دینے پر وہ ہار ماندی خاموشی سے اس کے چہرے کے تنے اعصابوں کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے نورے کو دیکھ رہا تھا۔ پانی کے قطرے اس کے بالوں سے نکلتے نورے کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آئندہ کی بات کوئی بے وقوفی مت کرنا، اس بار اس لڑکے کو چھوڑ دیا۔ دوبارہ کوئی تمہارے ارد گرد نظر بھی آیا تو اس کی جان لے لوں گا۔ وہ نورے کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتا سرد لہجے میں پھنکارا تھا۔ اس کے لفظوں کے پیچھے چھپی سچائی محسوس کرتے خوف کی سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ میں دوسرے کپڑے دیتا ہوں، شاور لے کر چینج کرو۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے اس کی ٹھوڑی کو چومتا بنا اس کے بھیگے سراپے پر نظر ڈالے شاور سے باہر نکل گیا تھا۔ نورے کو دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ ساکت سے کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے جذباتوں کی شدت اور جنونی انداز نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ کافی دیر شاور کے نیچے اسی حالت میں کھڑی رہی تھی۔ شاذل دوسرے روم میں جاتا، کپڑے چینج کرتا، فریج میں پڑا کھانا گرم کرنے لگا تھا۔ اب اس کا غصہ کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز سنتا وہ پیچھے مڑا تھا۔ نورے اس کی گرین ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے ٹراؤزر کو نیچے سے کافی بار فولڈ کیا ہوا تھا، جبکہ ٹی شرٹ کی ہاف سلیوز اس کی کہنیوں تک آ رہی تھی اور لمبائی گھٹنوں تک تھی۔ نورے کو اس کے کپڑوں سے اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اس کی نظریں محسوس کرتی نروس سی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کے گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ نروس سی اپنے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسنے لگی تھی۔ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ شاذل نے اسے لانچ میں پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ سر ہلاتی ننگے پاؤں چلتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ شاذل کی نظر بے ساختہ اس کے سفید مومی پاؤں کی طرف گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ شاذل کھانا گرم کرتا ٹرے میں رکھتا لانچ میں لے آیا تھا۔ وہ چاول اور سالن تھا جو آج دوپہر کو ایک گل بیگم نے اس کے لیے ملازم کے ہاتھوں بھجوایا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں، وہ ضدی لہجے میں دوسری طرف چہرہ پھیرتی بولی تھی۔ شاذل نے بنا اس کی بات پر کان دھڑے ایک پلیٹ میں کھانا نکالا تھا۔ چمچ پکڑتے چاولوں سے بھرتے اس نے نورے کا چہرہ اپنے ایک ہاتھ سے پکڑتے اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے ہونٹوں کے پاس چمچ کیا تھا۔ منہ کھولو نور! نورے مزید سختی سے لب بھینچتی نفی میں ساری لا گئی تھی۔ شاذل نے اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے دبوچتے اس کے ہونٹوں پر دباؤ بڑھایا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو، میں کوئی دوسرا طریقہ استعمال کروں۔ اس کی دھمکی سن کر وہ فوراً سیدھی ہوتی منہ کھول گئی تھی۔ اس گنڈے کا کیا بھروسا تھا کب کیا کر جاتا۔ اسے کھانا کھلاتے وہ خود بھی ساتھ کھانے لگا تھا۔ شاذل نے اس کو چاول کھلاتے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ کو نرمی سے صاف کیا تھا۔ نورے اس کی حرکت پر سانس روک گئی تھی، مگر وہ بنا کوئی ری ایکشن دیتا دوبارہ سے اسے کھلانے لگا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ برتن کچن میں اٹھا کر رکھ کر جب واپس آیا تو نورے کھڑی ہو گئی تھی۔ اب مجھے گھر چھوڑائیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ شاذل کا دماغ گھوم گیا تھا بار بار اس کی ایک ہی بات سن کر۔ وہ آرام سے چلتا صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ نورے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں سے بری طرح گھبرا رہی تھی۔ گھر جانا چاہتی ہو؟ بے تاثر انداز میں پوچھا گیا۔ نورے نے سارا بات میں ہلایا۔ جاؤ، چلی جاؤ۔ صوفے کی پوشتی سے ٹیک لگا کر اس نے نورے کو جانے کی اجازت دی تھی۔ نورے نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نورے تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے لاک کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ شاید اس کا لاک مختلف قسم کا تھا۔ اس نے تھک ہار کر سخت نظروں سے شاذل کو دیکھا تھا، جو محظوظ نظروں سے اسے دیکھتا انجوائے کر رہا تھا۔ تم ابھی تک یہاں ہو گئی نہیں اپنے گھر؟ وہ مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرتا نورے کو شدید زہر لگا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر شاذل ہلکا سا مسکرایا تھا۔
اس کی کلائی سے کھینچتے اس نے نورے کو اپنے اوپر گرایا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر بری طرح گھبرائی تھی۔ جب تم جانتی ہو میرا تمہیں اس حلیے میں گھر لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو کیوں بار بار ایک ہی بات بول رہی ہو؟ وہ اس کے بازو پر اپنی انگلیوں کے ہلکے ہلکے نشان دیکھتا لب بھینچ کر نرمی سے اسے سہلانے لگا تھا۔ نورے اس کی بات پر منہ بگاڑ کر اس کی انگلیوں کو دیکھنے لگی تھی جو نرمی سے اس کے بازو کو سہلا رہی تھی۔ تکلیف دینے کے بعد ایسا مداوا نہیں کیا جاتا، وہ بے ساختہ بول اٹھی تھی۔ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگر کبھی میں نے تمہیں کوئی تکلیف جان بوجھ کر دی تو میں تمہیں خود چھوڑ کر جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ شہزاد کی بات پر وہ سخت ہو گئی تھی۔ ایسے تو مجھے جتنے لوگوں نے تکلیف دی ہے مجھے دنیا ہی چھوڑ جانی چاہیے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اب کی بار شہزاد سخت ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ نورے کی کمر کے گرد حصار باندھتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ایسی فضول باتیں مذاق میں بھی مت کرنا، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ نورے اس کی بات پر مسکرا اٹھی تھی۔ اس کے لہجے کے پیچھے چھپی پریشانی نے اسے مسرور کر دیا تھا۔ آپ بھی ایسے کام مت کیا کریں، اس لڑکی کا اتنا بھی قصور نہیں تھا جتنا برا آپ نے اسے مارا ہے۔ وہ شہزاد کے سینے پر سر رکھتے اس کے شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے بولی تھی۔ وہ میرا شکر کرے میں نے اسے اتنے آسانی سے چھوڑ دیا، ورنہ سیدھا ہراسمنٹ کے کیس میں جیل جاتا۔ اور تم میں اتنی عقل نہیں ہے، جب وہ زبردستی تمہیں چھو رہا تھا تم اسے ایک زوردار تھپڑ مار کر خود سے دور کرتی۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا، جبکہ بے ساختہ وہ نورے کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانے لگا تھا۔ ساری چیزوں سے تھکی وہ پل میں نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ شہزاد کچھ دیر بعد اسے اٹھا کر روم میں لے گیا تھا جہاں اسے باہوں میں بڑھتا وہ پرسکون سا سو گیا تھا۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ روحان نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ وہ 2 دنوں سے اسے اگنور کر رہی تھی، جو روحان کی سمجھ سے باہر تھا، اور اسے یاد نہیں تھا جو اس نے ایسا کچھ کیا ہو جس سے وہ اسے اتنا برا ناراض ہو جائے کہ اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ نظریں جھکائے دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ روحان نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مجھ سے کچھ غلط ہوا ہے؟ روحان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا جب وہ جھٹکے سے ٹیبل سے اپنا ہاتھ اٹھاتی گود میں رکھ چکی تھی۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتی اپنے سامنے پڑی کھانے کی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ جو بھی بات ہے دانن صاف صاف بتا دو، یہ اگنور کیوں کر رہی ہو؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ اس کی بے رخی سے اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ میرے اور آپ کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے ناراض ہوں یا آپ کو اگنور کروں۔ بہتر ہوگا آپ چپ چاپ اپنا کام کریں اور مجھے تنگ مت کریں۔ وہ کھڑی ہوتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ روحان حیران رہ گیا تھا اس کے غصے کو دیکھ کر۔ تم غلط کر رہی ہو، وہ سختی سے لب بھینچتا کھڑا ہوتا بولا تھا۔ میرا جو دل کرے گا میں کروں گی۔ کیا کریں گے آپ؟ زور زبردستی کریں گے؟ وہ پیچھے کو قدم اٹھاتی اونچی آواز سے چیخی تھی۔ دانن کام ڈاؤن، اس نے لب بھینچ کر دھیمی آواز میں کہا تھا۔ کیا ہوا ہے دانن؟ آغا خان کی آواز سنتے اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ کچھ نہیں بابا، بس کچھ لوگ اپنی اوقات بھول گئے تھے۔ ڈونٹ وری، ملی سے کہیے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں سونے لگی ہوں۔ اس کے الفاظوں نے روحان کو پتھر کا کر دیا تھا۔ وہ بنا روحان پر نگاہ ڈالے تیزی سے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ میری بیٹی نے تمہیں تمہاری اوقات تو یاد دلا دی ہوگی، اب اپنی ڈیوٹی دو۔ جب تک میں یہاں ہوں اندر ڈیوٹی دینے کی ضرورت نہیں، باہر جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیوٹی دو۔ آغا خان کی بات پر وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ وہ بس دانن سے ایک بار اس رویے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، ورنہ وہ ایک پل میں اس جاب کو چھوڑ جاتا۔ یہ مت بھولا کریں اس جاب کو دینے کے لیے آپ نے کیسے میری منتیں کی تھیں، وہ زہرخند لہجے میں بولتا لمبے لمبے ڈاک بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ آغا خان کی سخت نظروں سے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ آغا خان نے روحان کے باہر نکلنے کے بعد ملائکہ کو اندر آتے دیکھ کر سختی سے پوچھا تھا۔ اپنے لیے شیلٹر ہوم سلیکٹ کرنے گئی تھی، ملائکہ نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا تھا۔ آغا خان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر آگے بڑھتے تیزی سے ملائکہ کی کلائی تھامتے وہ اسے اپنے روم میں کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ ابھی تو انہیں موقع ملا تھا اسے اکیلے میں بات کرنے کا جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھانے والے تھے۔ کیوں ایسا بہیو کر رہی ہو؟ انہوں نے ملائکہ کی ٹھوڑی جکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر نہیں ہوگی یہ پوچھتے ہوئے خان صاحب، ملائکہ نے تنزیہ کہا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے خان صاحب، 10 سال گزر گئے ہیں، 10 سال سب سے ہمارے نکاح کو چھپاتے ہوئے، 10 سال سے آپ کی بیٹی کی خاموشی سے خدمت کرتے ہوئے۔ اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے غور کیا ہے میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، میری اپنی بیٹی غائب ہے جس کو ڈھونڈنے میں آپ نے کبھی کوشش بھی نہیں کی، اور میں یہاں آپ کی بیٹی کے لیے نہ جانے کیا کر چکی ہوں۔ اب بس میرا ضبط جواب دے گیا ہے، اب خود ذمہ داریاں اٹھانا سیکھیں کیونکہ میں مزید اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ دانن آپ کی بیٹی ہے، آپ کا جو دل کرتا ہے اس کے لیے فیصلہ کریں۔ 2 سال پہلے بھی جو ہوا تھا وہ میری وجہ سے نہیں ہوا تھا، مگر اس کی ذمہ دار بھی میں ٹھہری تھی، جبکہ اسے کھلی چھوٹ آپ نے دے رکھی تھی۔
ملائکہ بولنے پر آئی تو اپنے اندر چھپی ساری بھڑاس نکال چکی تھی۔ آغا خان ہکا بکا رہ گئے تھے۔ میں نے تمہاری بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، وہ دھیمی آواز میں بولے تھے۔ مجھ سے جھوٹ مت بولے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا جب آپ نے انویسٹیگیٹر کو روک دیا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولے خان صاحب۔ ملائکہ کی بات پر وہ سخت رہ گئے تھے۔ آپ مجھ سے طلاق دے دیں، میں اب مزید آپ کے نام پر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا ملائکہ۔ وہ سختی سے ملائکہ کو دونوں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولے تھے۔ میں سب کو نکاح کے بارے میں بتا دوں گا، لیکن علیحدگی کا سوچنا بھی مت۔ آغا خان کی بات پر وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ آپ مجھ پر یہ احسان مت کریں، میں جتنی دیر یہاں رہی ہوں مجھے ملازمہ کی حیثیت سے میری سیلری ملتی رہی ہے۔ اب میں خود اپنی زندگی گزار سکتی ہوں، مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ وہ آغا خان کے ہاتھ جھٹکتی سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ شدید شرمندہ ہو گئے تھے۔ ملائکہ، انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب ملائکہ رخ پھیرتی تیزی سے ان کے روم میں نکل گئی تھی، اپنے پیچھے انہیں گہری سوچ میں چھوڑ گئی تھی۔ پارٹی گزرے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ شاذلے سے ناشتہ کروا کر صبح صبح ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے شاذل کو نہیں دیکھا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی اسے کہیں نہیں دکھائی دیا تھا۔ بس اتنا پتہ تھا وہ لیو پر ہے۔ دن عجیب سے گزر رہے تھے۔ اس کے پاس شاذل کا نمبر تھا مگر بات کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ آج اس کا پیپر تھا، اسے امید تھی وہ یونیورسٹی میں آج اسے دکھائی دے جائے گا۔ سکن سوٹ میں، بالوں کو پونی میں مکیے کیے وہ اپنی چیزیں تھامے مطلوبہ روم میں پہنچی تھی، مگر کہیں بھی شاذل کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا موڈ شدید خراب ہوا تھا۔ وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ سونیا چل کر آتی اس سے آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، جسے دیکھتے اس کا موڈ کچھ مزید خراب ہو گیا تھا۔ بس یہی ہونا رہ گیا تھا، وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اسے پورا یقین تھا آج کا پیپر اچھا نہیں ہوگا۔ پیپر ملتے ہی اسے اپنی کہی بات پر یقین ہو گیا تھا۔ اسے 6 سوالوں میں سے صرف 3 سوال آتے تھے۔ وہ گہرا سانس خارج کر 3 سوالات کے جواب لکھنے لگی تھی۔ انسٹرکٹر کافی سخت تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچانک اس کی گود میں سونیا نے کوئی کاغذ پھینکا تھا۔ نورے کے ماتھے پر بل پڑے تھے جب اچانک انسٹرکٹر کی اونچی آواز میں چیخنے پر اس کی سانسیں خشک ہو گئی تھیں۔ مجھے پیپر دو فوراً اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو جاؤ۔ نورے نے کانپتے ہاتھوں سے پیپر انہیں تھمایا تھا۔ یہ میرا پیپر نہیں ہے، اس نے میری گود میں پھینکا ہے، وہ سونیا کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ شٹ اپ، ہر کوئی نقل کرنے کے بعد دوسروں پر ہی الزام ڈالتا ہے۔ تمہارا پیپر کینسل ہو چکا ہے، جاؤ یہاں سے۔ انسٹرکٹر نے اس کے پیپر کو تھامتے ایک بڑا سا لگاتے چیٹا لکھ دیا تھا۔ میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، وہ بے یقینی سے چیخی تھی، مگر انسٹرکٹر بنا کان دھڑے اسے روم سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ باہر نکل کر ساکت سے رہ گئی تھی، اس کا مائنڈ معاف ہو گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈرائیور کو کال ملائی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ گھر واپس چلی گئی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ اس کے باقی پیپرز بھی کینسل نہ کر دیے جائیں۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئی نورے؟ شاہ زیب نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ بھیا، وہ روتے ہوئے شاہ زیب کے گلے سے لگتے اسے سارا معاملہ بتا چکی تھی۔ شاہ زیب نے اسے پانی پلاتے حوصلہ دیا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں ڈین سے بات کرتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، چلو شاباش، چپ کر جاؤ، اب رونا مت۔ شاہ زیب نے اس کے آنسو صاف کرتے اسے کمرے میں بھجواتے ڈین کو کال ملائی تھی، مگر افسوس کوئی کام نہ بن پایا۔ ڈین نے کسی بھی طرح کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ جب سے نیا چیئر پرسن آیا تھا تب سے یونیورسٹی میں کافی سختی ہو چکی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا چیٹنگ کی وجہ سے نورے کو مزید پیپرز میں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، جبکہ نورے کے خلاف سخت ایکشن لینے کے لیے بھی کہا گیا تھا، ساتھ ہی اسے یونیورسٹی سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ کیا کہا انہوں نے بھیا؟ وہ جو کمرے میں جانے کی بجائے وہاں ہی کھڑی تھی، اس نے سرخ آنکھوں سے پوری امید لہجے میں پوچھا تھا۔ شاہ زیب لب بھینچ کر نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ میں باقی پیپرز تو دے پاؤں گی، اس نے کانپتی سانس خارج کرتے پوچھا تھا۔ شاہ زیب مایوسی سے نظریں پھیر گیا تھا۔ نورے اپنے کانپتے ہونٹوں کو بھینچتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اس کی اتنے ہفتوں کی محنت ضائع چلی گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا سونیا کو کچھ کرتے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ روتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی تھی، شاید مایوسی سے وہ آنکھیں میچتی تکیے میں منہ چھپا گئی تھی۔ شاذل کا خیال آتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھاتے اسے کال ملائی تھی، 1 بار 2 بار اور پھر کئی بار، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ ہار مان کر موبائل رکھنے ہی والی تھی جب شاذل نے اس کی کال پک کر لی تھی۔ وہ کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنے ہی لگی تھی جب شاذل کی بات نے اس کے منہ پر تالا لگا دیا تھا۔ کیا پرابلم ہے نورے؟ کیوں بار بار کال کر کے تنگ کر رہی ہو؟ جب میں کال پک نہیں کر رہا تو سمجھ جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ناؤ ڈونٹ ڈسٹرب می۔ وہ اپنی بات بولتا کال کٹ گیا تھا۔ نورے اس کی بات سنتی خاموش سی ہو گئی تھی۔ ساخت آنکھوں سے نکلتے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ فون ویسے ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر تکیے پر گر چکا تھا۔
کچھ دیر بعد اس کے فون پر عمار کی کال آئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید شاذل نے کال کی ہے، مگر عمار کا نام دیکھ کر اس نے آنکھ کی میچتے کال پک کر لی تھی۔ مجھے ابھی پتہ چلا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ پریشان سا بولا تھا۔ ساری بات اسے بھی نہیں معلوم تھی۔ کیا تمہیں کچھ پتہ ہے پروفیسر خان یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے بنا عمار کی بات کا جواب دیے پوچھا تھا۔ ہاں میں نے سنا ہے وہ کچھ دنوں پہلے یونیورسٹی چھوڑ چکے ہیں، عمار نے جواب دیا تھا۔ اوکے، وہ جواب دیتی بنا مزید کوئی بات سنے کال کٹ کرتی، موبائل بیڈ پر کہیں پھینکتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ ذہن میں ہزاروں خیال گھوم رہے تھے۔ اسے سوچوں میں ڈوبتے پتہ ہی نہ لگا وہ کب سو گئی تھی۔ شام کو اس کے کمرے میں ہوئی دستک کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ افرا اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے نورے؟ بچے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، انہیں دل پر نہیں لیتے، افرا نے نرمی سے اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے کہا تھا۔ بھابی میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی ہوں پلیز، وہ رونے سے بھری ہوئی آواز کے ساتھ بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یاد سے کھانا کھا لینا، اوکے؟ افرا کی بات پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ افرا کے جانے کے بعد وہ کافی دیر ساکت ہی لیٹی رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا مرکز شاذل خان تھا۔ دل میں ڈھیروں وسوسے تھے اور اس پر جی بھر کر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگی تھی۔ اپنے جذبات اور ڈپریسڈ اسٹیٹ میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے شاذل کو کال ملائی تھی، جو اس بار پہلے ہی بیل میں اٹھا لی گئی تھی۔ 5 منٹ ہیں آپ کے پاس شاذل خان، یہاں پہنچ جائیں ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ جنونی انداز، بکھرا حلیہ، سرخ آنکھیں، وہ ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں چھپا پاگل پن وہ اپنی مصروفیت میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے نورے؟ ڈونٹ کال می اگین، آئی ایم ورکنگ، شاذل نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ 4 منٹ، وہ دھیرے سے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولتی اس میں سے ایک فولڈ کاغذ نکال چکی تھی، جو اس نے بہت پہلے یہاں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نہیں آ رہا نورے، اس نے اس پر خاصا زور دے کر کہا تھا۔ 3 منٹ، وہ کاغذ کو کھولتی بولی تھی، نظریں سامنے لگے کلاک پر ہی تھی۔ اسٹاپ اٹ نورے، شاذل غصے سے بولا تھا۔ 2 منٹ، اس نے کاغذ سے بلیڈ نکالتے کہا تھا۔ میں کال بند کر رہا ہوں، میرے پاس تمہاری ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، شاذل نے سخت لہجے میں بولتے ہی کال کاٹ دی تھی، جب ساتھ ہی نورے نے اسے ویڈیو کال کی تھی۔ اپنا غصہ ضبط کرتے اس نے کال پک کر لی تھی۔ کیا چاہتی ہو نورے تم؟ ڈیمٹ، ایک کام بھی سکون سے نہیں کرنے دے رہی، وہ اکھڑے لہجے میں بولا تھا۔ وہ جتنا اسے کچھ دنوں سے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ آج اتنا ہی ضد کر رہی تھی۔ نورے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے موبائل کو تکیے کے سہارے رکھ کر ویڈیو کیمرے کا رخ اپنی طرف کر لیا تھا۔ 30 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس نے بلیڈ اپنی کلائی پر رکھا تھا۔ شاذل جو اسے کھڑی کھڑی سنانے لگا تھا، وہ ساکت رہ گیا تھا۔ تمہاری جان میں خود اپنے ہاتھوں سے لوں گا، خبردار جو تم نے خود کو نقصان پہنچایا نورے۔ وہ اس کے پاگل پن کو دیکھتا تیزی سے اپنی کار کی جانب بھاگا تھا۔ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، اس نے اذیت سے ہنستے بلیڈ کو ہلکے سے اپنے بازو پر رکھا تھا، جس سے بازو پر دباؤ بڑھنے سے تیز بلیڈ اس کے جلد کو چیر گیا تھا۔ ہلکی خون کی لکیر نکلتی اس کے بازو پر بہہ گئی تھی۔ نورے آئی سویئر میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا۔ وہ گاڑی فل سپیڈ سے ڈرائیو کرتا دھاڑا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ دل تو کر رہا تھا اس پاگل دیوانی کا گلا خود اپنے ہاتھوں سے دبا دے، اور جتنا وہ غصے میں تھا نہ جانے کر بھی ڈالتا۔ آپ کی کھوکھلی دھمکیوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ فون میں چیخی تھی۔ شاذل نے غصے سے مٹھیاں زور سے بھینچ لی تھیں۔ آج تمہیں ان سب دھمکیوں کو سچ کر کے دکھاؤں گا نورے شاذل خان، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، وہ سخت لہجے میں بولتا نورے کو ڈرا گیا تھا۔ نورے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ شاذل کی بات سنتی، کال کاٹتی، بلیڈ سائڈ پر رکھتی، آرام سے اسے بے سکون کر کے لیٹ گئی تھی۔ شاذل کی لاتعداد کالز اسے آ رہی تھی، مگر مجال تھی جو اس نے ایک بھی پک کی ہو۔ دوسری طرف شاذل کا پریشانی سے برا حال تھا۔ وہ پچھلے دنوں سے فیاض پر بذات خود نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ نورے سے اس سے دور تھا اور کوئی رابطہ نہیں رکھ رہا تھا تاکہ وہ محفوظ رہے، اس کی وجہ سے نورے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر وہ پگلی کہاں سمجھنے والی تھی۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس نے زندگی میں شاید ہی کبھی اتنی ریش ڈرائیونگ کی ہوگی جتنی وہ اس وقت کر رہا تھا۔ فون کان سے لگائے وہ بار بار نورے کو کال ملا رہا تھا، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہو پا رہا تھا۔ پریشانی سے اس کی ماتھے کی رگیں پھول گئی تھیں۔ آدھے گھنٹے کا سفر اس نے کیسے پورا کیا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے پاس شہزیب کا بھی نمبر نہیں تھا، ورنہ وہ یقیناً اسے کال کر کے فوراً نورے کے پاس جانے کا بول دیتا۔ ان کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے وہ بنا کار کو بند کیے دروازہ کھولتے اندر بھاگا تھا۔ شہزیب اور باقی سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے نورے کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، جب شاذل کو بھاگ کر آتے دیکھ کر ایک دم کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھ کر شہزیب کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔
शाहज़ल बिना किसी की तरफ देखे सीधा ऊपर नूरे के कमरे की जानिब भागा था। नूरे के कमरे के पास पहुंचते ही उसने झटके से दरवाज़ा खोला था। नूरे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर फौरन उस जानिब मुड़ी थी। जब शाहज़ल ने उसे सही सलामत देखकर एक गहरी सांस खारिज की थी। क्या हुआ है? तुम पागलों की तरह क्यों भाग कर आए हो? अपने पीछे से शाहज़ेब की आवाज़ सुनकर वो उसकी जानिब मुड़ा था। मैं कुछ देर अपनी बीवी से अकेले बात करना चाहता हूँ। वो शायद पहली बार इससे इतनी तमीज़ से बोल रहा था। ओके, मगर नूरे को नुकसान पहुँचाने का सोचना भी मत। शाहज़ेब उंगली उठाकर बोलता एक नज़र नूरे पर डालता बाहर निकल गया था। अगर इसने नूरे को इस मामले में ना पड़ने का वादा ना किया होता तो शायद वो कभी भी शाहज़ल को यूं अकेले में से बात करने ना देता। शाहज़ेब के बाहर निकलते ही शाहज़ल ने दरवाज़ा फौरन अंदर से लॉक किया था। नूरे उसका खतरनाक मूड देखते सीधी होकर बैठ गई थी। शाहज़ल धीरे धीरे कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ता, गहरी नज़रों से उसका जायज़ा ले रहा था। ये हालत क्यों बना रखी है? इंतहाई संजीदगी से पूछा गया था। नूरे ने बोलने के लिए मुंह खोला था, मगर शाहज़ल की तरफ देखती वो खामोश हो गई थी। मेरे सवाल का जवाब दो, शाहज़ल ने जोर से दीवार में मुक्का मारते पूछा था। मुझे सोनिया की वजह से यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी सारी मेहनत ज़ाया चली गई, वो कांपती आवाज़ में बोली थी। शाहज़ल ने सख्ती से लब खींचते 2 कदम पीछे लिए थे। खड़ी हो। उसके बोलने पर नूरे वैसे ही बैठी रही थी। शाहज़ल ने उसे बाजू से पकड़ते खड़ा किया था। ये सब पागलपन इस वजह से था। उसने नूरे का चेहरा दबोचते पूछा था। रास्ते में जो उसकी हालत थी वो शायद कभी लफ्ज़ों में बयान न कर पाता। नहीं, वो शाहज़ल की सुर्ख आंखों में देखती नफी में सर हिला गई थी। फिर क्या वजह थी? उसने नूरे की आंखों से आंखें मिलाते पूछा था। आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है? इतने दिनों से गायब थे, एक बार भी कॉल नहीं की, और आज जब मैंने आपको अपनी परेशानी बताने की कोशिश की आपने डांट कर कॉल बंद कर दिया। इस वक्त जितनी तकलीफ मुझे हुई उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। वो रोने से सूजी आंखों से शाहज़ल को देखती डट कर बोली थी। सही, तो क्या जब मैं मसरूफ़ होऊंगा तो मुझ पर फ़र्ज़ है तुम्हारी कॉल पिक करना, तुमसे मोहब्बत भरी बातें करना। निकल आओ इस फेज़ से नूरे, मेरे पास इतना फ़ज़ूल वक्त नहीं है मैं तुम्हारे पास बैठ कर मोहब्बत भरी बातें करूँ, तुम्हारे नाज़ नखरे उठाऊँ। वो सख्त गुस्से में लग रहा था। उसकी बातों ने नूरे को शदीद तकलीफ पहुँचाई थी। मैंने कभी ऐसी कोई डिमांड नहीं की। वो शाहज़ल के खामोश होने पर चीख कर बोली थी। आपका मेरी ज़िंदगी में आना मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा है। वो शाहज़ल की तरफ देखती चीखी थी। ब्लेड कहाँ है? शाहज़ल ने सख्त लहजे में पूछा था। नूरे खामोश ही रही थी। शाहज़ल ने उसे साइड करते बेड के साइड टेबल से कागज़ निकाला था। उसे तेज़ी से खोला था जिसमें से चंद ब्लेड निकले थे। नूरे आंखें फैलाए उसी की जानिब देख रही थी। जो ब्लेड थामे उसकी जानिब बढ़ रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कांपती आवाज़ में पूछा था। शाहज़ल ने उसका हाथ पकड़ते उसकी कलाई पर लगा छोटा सा कट देखा था। तुम्हें पता है उसे देखकर मुझे कैसा महसूस हुआ था? शाहज़ल के स्पष्ट लहजे में पूछने पर नूरे को इसे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। वो नूरे का हाथ छोड़ता, चंद कदम पीछे हटता, ब्लेड पकड़ता अपने हाथ पर तेजी से भेज चुका था। नूरे का दिल उछलकर हलक में आ गया था। एक जोरदार चीख उसके हलक से निकली थी। शाहज़ल, उसकी आंखों में तेजी से आंसू आए थे। वो शाहज़ल की जानिब बढ़ने लगी थी जब शाहज़ल ने उसे रोक दिया था। एक भी कदम मेरी तरफ मत बढ़ाना, इसी ब्लेड से अपनी नस काट लूंगा। वो पीछे हटता सोफे पर जाकर अब उसकी बेसुकून हालत को साख्त नजरों से देख रहा था। चंद मिनटों पहले इससे भी बदतर हालत उसकी थी। शाहज़ल, प्लीज़ देखें कितनी तेज़ी से खून निकल रहा है। नूरे की आंखों से आंसू निकलते उसके जर्द गालों को भिगोने लगे थे। वो बाकायदा कांप रही थी। उसने एक कदम शाहज़ल की जानिब बढ़ाने की नाकाम से कोशिश की थी जब शाहज़ल ने वो ब्लेड उठाते अपनी कलाई पर रखा था। नूरे अपनी जगह पर मुंजमद हो गई थी। आई एम सॉरी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ स्टॉप इट। वो रोते हुए घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गई थी। मज़ीद खड़ा रहने की सख्त नहीं थी। शाहज़ल चंद मिनट उसे रोते देखने के बाद खड़ा हुआ था। उसके करीब आते उसने नूरे की ठोड़ी थामते उसकी भीगी आंखों को शिद्दत से चूमा था। वो बेसख्त उसके लम्स पर आंखें बंद कर गई थी। सुकून की एक लहर उसके वजूद में सरायत कर गई थी। जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। शाहज़ल की बात पर वो तेज़ी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आई थी। शुक्र था कट गहरा नहीं था। उसने नरमी से शाहज़ल का ज़ख्म साफ करते उसकी बैंडेज करती थी। दोबारा मेरी तवज्जो इस तरीके से हासिल करने की कोशिश भी मत करना। नूरे, इस बार आसानी से छोड़ रहा हूँ, अगली बार तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। वो नूरे की बैंडेज करने के बाद अपने दाएं हाथ से उसके बालों को पकड़ता उसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब करता सफाकियत से बोला था। मुझे अच्छा समझने की कोशिश भी मत करना, बहुत बुरा हूँ, तुम्हें इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे सकता हूँ। वो नूरे की भीगी गालों को साफ करता सख्त लहजे में बोला था। नूरे खामोशी से उसके चेहरे को देख रही थी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हैं? उसने शाहज़ल की गाल पर हाथ रखते भारी आवाज़ में पूछा था। यूनिवर्सिटी में मेरा काम ख़त्म हो चुका है और तुम्हारे साथ जो सोनिया ने किया है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसके लिए अब परेशान मत होना। वो संजीदगी से अंगूठे से नूरे की गाल को सहलाता बोला था।
کیا اب آپ مجھ سے ملا بھی نہیں کریں گے؟ اس نے شاذب کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے ملے بنا رہ سکو گی یا مجھے رہنے دو گی؟ وہ اس کی بھیگی پلکوں کو چھوتا تنزیہ پوچھ رہا تھا جس پر وہ مسکرا اٹھی تھی۔ مجھ سے دور جانے کی سوچے کیا بھی مت، وہ شاذب کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتی شدت سے بولی تھی۔ میں کچھ عرصہ تم سے مل نہیں پاؤں گا، مجھے امید ہے تم دوبارہ ایسا کوئی پاگل پن کرنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ وہ سختی سے بول رہا تھا، وہ اب مکمل طور پر فیاض کو ختم کرنے کی طرف توجہ دینا چاہتا تھا۔ اس کے پاس نورے کے پاگل پن اور اس کی محبت کے لیے وقت نہ تھا، وہ جلد سے جلد اپنا کام ختم کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، وہ خاموشی سے شاذب کو ایک نظر دیکھتی چہرے کا رخ پھیر گئی تھی۔ میں اب چلتا ہوں، بعد میں ملاقات ہوگی، دوبارہ کوئی پاگل پن مت کرنا، میں تم سے کچھ عرصے تک مل نہیں پاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ نورے کے ماتھے کو چومتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نورے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب روزانہ مجھ سے بات کریں گے؟ اس نے ضدی انداز میں کھڑے ہوتے شاذب کی شرٹ کو پکڑتے کہا تھا۔ اوکے، شاذب نے سر ہلاتے جواب دیا۔ مجھے روزانہ صبح گڈ مارننگ کا میسج کریں گے؟ اس نے مان بھرے انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں۔ شاذب نے اس کے چہرے پر آتی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ مجھ سے پیار سے بات کریں گے؟ وہ شاذب کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ بالکل، اس نے سر کو خم دے جواب دیا۔ مجھے رات کو گڈ نائٹ بولا کریں گے؟ اس نے بچوں کی طرح فرمائش کی تھی۔ شاذب بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ اس کی کمر کے گرد بازو پھیلاتے اس نے نورے کو سینے سے لگا لیا تھا۔ تم جو کہو گی میں کروں گا، دوبارہ کبھی مجھے ایسے مت ڈرانا، اوکے؟ شاذب نے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتے کہا تھا۔ چیز پر مسکرا اٹھی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی اسے خوش کر دیتی تھیں۔ آج یونیورسٹی میں جو ہوا وہ میں کل کال پر ڈیٹیل سے پوچھ لوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کا ساتھ چومتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ نورے نے آنکھیں پھیلا کر اسے دروازے کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ وہ دروازے کے پاس جاتا اچانک رک گیا تھا۔ تیزی سے واپس آتے اس نے سارے بلیڈ اٹھاتے واش روم میں جاتے فلش کر دیے تھے۔ نورے بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ لاسٹ بار وارن کر رہا ہوں، نورے، دوبارہ ایسی گھٹیا حرکت کر کے مجھے بلیک میل مت کرنا، ورنہ تم اچھے سے جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ بلیڈ سے دیکھ کر اسے ایک بار پھر شدید غصہ آیا تھا۔ تبھی نورے کی گردن میں ہاتھ ڈالتے وہ سختی سے بولا تھا۔ جواب دو ڈیمٹ۔ شاذب کے چلانے پر وہ سہم گئی تھی۔ میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گی، وہ لب تر کرتی بولی تھی۔ شاذب کی نظر بے ساختہ اس کے ہونٹوں کی طرف گئی تھی۔ وہ شدت سے اس کے ہونٹوں پر جسارت کرتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ اسے اپنے لمس کے اثار میں قید کر گیا تھا۔ نورے ٹھیک ہے؟ شاذب کے باہر نکلتے ہی شاذب نے پوچھا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ شاذب کے ہاتھ کی طرف گئی تھی۔ وہ اسے سائڈ کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نورے کو صحیح سلامت دیکھتے ہوئے دوبارہ باہر نکلا تھا۔ اس کے پاس بلیڈز تھے، وہ اپنی کلائی کاٹنے لگی تھی۔ اگر میں اسے ملنے نہ آتا، وہ لب بھینچ کر شاذب کو بتا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شاذب نے شاک کی کیفیت میں پوچھا تھا۔ یہ تم خود اپنی بہن سے پوچھ لینا، میں بس اتنا کہوں گا، بہنیں بہت انمول ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو وقت ہاتھ سے نکل جائے اور بس پچھتاوا رہ جائے۔ شاذب سنجیدگی سے بولتا لمبے لمبے ڈاگ پڑتا نکل گیا تھا۔ اسے اس وقت شدت سے اپنی بہن کی یاد آ رہی تھی، دل میں تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نورے، تم نے مجھے بہت مایوس کیا، شاذب نے نورے سے جا کر کہا تھا۔ کیا یہ حرکت کرنے والی تھی؟ اور بلیڈز کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ شاذب نے سختی سے پوچھا تھا۔ سوری بھیا، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ شاذب سے ڈانٹ سنتی شدید شرمندہ ہو گئی تھی۔ آئندہ کے بعد کوئی بھی اسٹریس ہوا تو میرے پاس آ جایا کرو نورے، یوں الٹی سیدھی حرکتیں مت کیا کرو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ شاذب نے اسے پکڑ کر سینے سے لگایا تھا۔ آج کا دن ہی برا تھا، میں کافی ڈپریس فیل کر رہی تھی، اب ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ نورے کی بات پر شاذب نے سر ہلاتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ شاذب کی نگاہ بے ساختہ ٹیبل پر پڑی ڈھکی ہوئی ٹرے پر گئی تھی۔ نورے نے خاموشی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ چلو شاباش، فوراً کھانا کھا لو۔ شاذب کی بات پر وہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے لگی تھی۔ شاذب اس کے کھانے کے بعد اسے ریسٹ کرنے کا بول کر چلا گیا تھا۔ نورے شاذب کو دیکھنے کے بعد پرسکون ہو گئی تھی۔ اب اسے پتہ تھا وہ کم سے کم اسے روزانہ میسج تو کرے گا۔ فیاض بہت تیز ہے، اس نے چند دن پہلے اپنے ارد گرد سیکیورٹی ڈبل کر لی ہے۔ حیدر کی میز پر پھینکی گئی تصویریں اٹھا کر دیکھتا شاذب ماتھے بل ڈالے بولا تھا۔ تمہیں اور چوکنا رہنا چاہیے، وہ پہلے ہی چیئرپرسن کے اصل قاتل کی تلاش میں ہیں۔ اکثری نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے جواب دیا تھا۔ اور اس کے کاغذ پر کچھ سننے کو ملا؟ شاذب نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ آج کل کسی گرینڈ سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں جو شاید 1 مہینے بعد ہوگی۔ اکثری نے سر ہلاتے جواب دیا تھا۔
اس پارٹی کے بارے میں ساری انفارمیشن نکالو، اس کے گھر کے گرد جتنی سیکیورٹی ہے ہم اسے وہاں ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ شاہزاد نے سگریٹ سلگاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تم کل رات کو فیاض کے گھر کے ارد گرد کا معائنہ کرنے گئے تھے نا؟ حیدر نے اچانک پوچھا تھا۔ شاہزاد نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ایک ضروری کام کی وجہ سے مجھے کہیں جانا پڑا تھا، شاہزاد نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے کہا تھا۔ کہیں وہ ضروری کام نورے تو نہیں تھی؟ حیدر سلطان کی بات پر وہ ایک دم سیدھا ہوتا اس کی جانب مڑا تھا۔ مجھے پسند نہیں تم بار بار اس کا ذکر محفل میں کرو، وہ کوئی ایری گیری لڑکی نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ وہ انگلی اٹھاتا حیدر سلطان کو سخت لہجے اور سخت انداز میں وارن کر گیا تھا۔ اس کی وجہ سے تم مشن سے ہٹ رہے ہو۔ اب کی بار اکثری ہلکی آواز میں منمنایا تھا۔ شاہزاد نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں تم دونوں کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ سگریٹ زمین پر پھینکتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور تم دونوں اپنی حد میں رہو، اس سب میں نورے کو دوبارہ بیچ میں لانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ وہ اپنے براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسپاٹ لہجے میں انہیں وارن کر گیا تھا۔ اکثری خاموش ہو گیا تھا، جانتا تھا وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں تم اس مشن کے دوران اس سے دور رہو، ورنہ اگر وہ لوگوں کی نظروں میں آ گئی تو اسے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ حیدر نے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کی حفاظت میں کر سکتا ہوں، شاہزاد نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ تو تم اپنی بہن کی بھی کر سکتے تھے۔ حیدر کی بات پر غصے سے شاہزاد کی رگیں ابھر آئی تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں حیدر کے پاس پہنچتے وہ ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر جڑ چکا تھا۔ سچ برداشت نہیں ہو رہا، حیدر اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ کو صاف کرتا تنزیہ بولا تھا۔ اکثری معاملہ سنگین ہوتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنی حد میں رہو، شاہزاد اس کا کالر دبوچتا غصے سے سرخ ہوتا گرایا تھا۔ شاہزاد کام ڈاؤن، حیدر اسٹاپ اٹ۔ اکثری نے بامشکل شاہزاد کے فولاد وجود کو حیدر سے دور دھکیلا تھا۔ تم جتنا مرضی چھپاؤ، سچ یہی، اپنی آزادی کے لیے تم اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئے تھے۔ اس کی بربادی کی وجہ تم بھی تھے، تمہاری لاپرواہی اور ضد کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ حیدر سلطان غصے میں چیخ رہا تھا۔ شاہزاد ساخت ہو گیا تھا۔ اپنی بہن کو وہ بچا سکتا تھا، یہ سوچتے ہی ایک کسک اس کے دل میں اٹھی تھی۔ حیدر شٹ اپ۔ اب کی بار اکثری بھی اس کی باتوں پر بھڑک اٹھا تھا۔ مجھے تو خاموش کروا لو گے، مگر حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ اب یہ پھر اپنی خود غرضی میں ایک بے قصور لڑکی کی زندگی تباہ کرنے لگا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے وہ ارسل نامی شخص پہلے ہی اس کے بارے میں نہ جانے کس کس کو بتا چکا ہے۔ حیدر غصے سے شاہزاد کو گھورتا ہوا بولا تھا۔ شاہزاد اس کی باتوں پر جیسے پتھر کی مورت بن گیا تھا۔ اس سب کی جو وجہ ہے اس کا پل پل میں عذاب بنا دوں گا۔ تم غلط ہو حیدر، یہ سب میری وجہ سے نہیں ہوا، جو اس کی وجہ ہے اسے اس سب کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ سخت لہجے میں بولتا اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا لمبے لمبے ڈاگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا حیدر؟ اب وہ جلد بازی میں کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ کر لے گا، اکثری نے غصے سے پوچھا تھا۔ وہ اصل مقصد سے بھول رہا تھا، اسے یاد دلانا ضروری تھا۔ حیدر اسپاٹ لہجے میں بنا اس کی جانب دیکھے بولا۔ تم پاگل ہو، یہ کوئی طریقہ تھا؟ اکثری غصے سے بڑبڑاتا اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہاں صرف حیدر ہی رہ گیا تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چھن سے ایک نازک سراپا لہرایا تھا۔ درد کی ٹیسیں اس کے دل میں بے ساختہ اٹھی تھی۔ اس نے بے بسی سے زور سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ وہ بس اتنا چاہتا تھا شاہزاد جلد سے جلد سب مجرموں کو ختم کر دے، تاکہ اس کے سلگتے دل کو بھی تھوڑی راحت مل جائے۔ وہ کوئی کتاب نکال کر اس کے اوراق پلٹنے میں مصروف تھی، مگر سوچوں کا مرکز شاہزاد خان تھا۔ صبح اس کے میسج پر وہ نہال سی ہو گئی تھی، تبھی سارا دن پرسکون سا گزرا تھا۔ وہ اس سے کال پر بات کرنا چاہتی تھی، مگر لگتا تھا شاہزاد مصروف ہے، تبھی اس کا میسج تک بھی نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ دیر مزید انتظار کرتی، بیزار سی فریش ہوتی، سونے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ گھڑی رات کے 1 بجا رہی تھی۔ وہ نائٹ بلب آن کرتی سونے لگی تھی، جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی کچی نیند سے آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس نے فوراً اٹھ کر بیٹھتے لائٹ آن کی تھی۔ دل میں فوراً شاہزاد کا خیال آیا تھا۔ شاہزاد، اس نے مسکرا کر شاہزاد کو دیکھا تھا، مگر جلد ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ شدید زرد دکھائی دے رہا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے گھبرا کر بیڈ سے کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ شاہزاد چند قدم اٹھاتا سائڈ پر پڑے صوفے پر گر گیا تھا۔ ہاں، فقط ایک لفظی جواب دیا گیا تھا۔ وہ اس کی حالت پر پریشان سی ہو گئی تھی۔ کوئی پریشانی ہے شاہزاد؟ اس نے شاہزاد کے ساتھ بیٹھتے نرمی سے پوچھا تھا۔ میں بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، شاہزاد نے سرد لہجے میں کہتے اپنا سر صوفے کی پوشتے سے ٹکا لیا تھا۔ حیدر کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند بج رہی تھی۔ ابھی نورے کو اپنے قریب پا کر اس کے بھڑکتے دل کو تھوڑا سکون ملا تھا۔
مگر حیدر کی کاٹدار باتیں ابھی بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ سختی سے آنکھیں موند گیا تھا۔ نورے نے اسے دیکھتے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کی تھی۔ وہ اس کی انگلیوں کا نرم لمس محسوس کرتا، ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتا ریلیکس ہو گیا تھا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، چائے بنا دوں؟ اس نے نرمی سے شاذل سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں بس کچھ دیر سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، وہ اسپٹ لہجے میں بولتا نورے کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اسے کھو دینے کے احساس سے دل بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے سینے سے لگاتے سکون کی ایک لہر اس کے وجود میں اتر سی گئی تھی۔ نورے اس کی طبیعت کا خیال کرتی، خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھتی، اس کی مدھم دھڑکنوں کے شور کو سننے لگی تھی۔ وہ اس کی خوشبو خود میں اتارتا کچھ ہی دیر میں گہری نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ نورے کچھ پل جاگتی رہی تھی مگر جلد ہی وہ بھی سو گئی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ شاذل کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، جس پر وہ خاصا مایوس ہو گئی تھی۔ وہ شاید جلدی میں تھا، جو اسے بھی جاتے ہوئے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ہیلو پروفیسر۔ اوہ سوری، اب تو آپ ہمارے پروفیسر نہیں رہے۔ شاذل۔ سونیا اپنے بال کانوں کے پیچھے اڑستی مصنوعی معصومیت کا مظاہرہ کرتی کرسی کھینچ کر اس کے روبرو بیٹھ گئی تھی۔ شاذل نے اپنے سامنے پڑی چائے کو پیتے آنکھیں چھوٹی کر کے اس چالاک لومڑی کو گھورا تھا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر اسے اپنا نام ہی زہر لگنے لگا تھا۔ پیپرز کیسے ہو رہے ہیں؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ ویٹر کے آتے ہی سونیا نے اپنے لیے جوس آرڈر کیا تھا۔ شاذل کا سوال سنتی وہ مسکرا اٹھی تھی۔ بہت اچھے ہو رہے ہیں، بس آپ کو مس کر رہی ہوں۔ اس کی بے باکی پر شاذل نے سختی سے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے نورے کا آنسوؤں سے تر چہرہ لہرایا تھا۔ وہ چائے کے کپ پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ اس نے پیپر کے بعد سونیا کو یونیورسٹی کے کیفے سے کچھ دور ملنے کے لیے بلایا تھا۔ میں نے سنا نورے کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ شاذل نے چائے کا گھونٹ بھرتے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ سونیا کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ جی، وہ چیٹنگ کر رہی تھی۔ وٹ اے ڈم گرل، سونیا مسخرانہ انداز میں بولی تھی۔ نورے کو پھنسا کر نکلوانے پر اسے سکون مل گیا تھا۔ کیا تم نے وہ چیٹنگ والا پیپر اس کے پاس پھینکا تھا؟ شاذل کے پوچھنے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ سونیا نے معصوم بنتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا تم نے وہ پیپر پھینکا تھا، ہاں یا نہیں؟ شاذل نے اپنی ویسٹ سے گن نکالتے اس کے سامنے رکھی تھی۔ سونیا کا سانس سوکھ گیا تھا۔ شاذل کے لہجے میں چھپی وارننگ محسوس کر کے اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک پڑی تھی۔ شاذل، اس نے آنکھیں پھیلا کر شاذل کی جانب دیکھا تھا۔ شٹ اپ، اپنے منہ سے میرا نام دوبارہ مت لینا۔ اس کا حق صرف میں نے اپنی بیوی کو دیا ہے۔ اب بتاؤ، ہاں یا نہ؟ اس نے گن کی سیفٹی ہٹاتے سخت لہجے میں کہا تھا۔ ہاں، میں نے پھینکا تھا وہ پیپر، اس نے کانپتی آواز میں شاذل کی جانب دیکھتے جواب دیا تھا۔ اس کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھ کر سونیا کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ کیوں؟ اس نے سرد لہجے میں سونیا کے چہرے کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پسند اس کا آپ کی طرف دیکھنا بھی، جو ہمارے درمیان آئے گا وہاں اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گی، وہ جنونی انداز میں بولی تھی۔ شاذل اس کی بات سنتا ہنس پڑا تھا۔ سونیا اسے حیرانی سے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ، تعلق یا واسطہ نہیں جو تم ایسا بولنے کا حق رکھو۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے جسے تمہارا دل کیا اپنے راستے سے ہٹا دو گی۔ وہ میری بیوی ہے، اسے نقصان پہنچانے والے کسی بھی شخص کو میں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ نورے شاذل خان کو تکلیف پہنچانے والے ہر شخص سے محسوس سمیت اس کے آنسوؤں کا بدلہ لوں گا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے گن کو میز پر گھماتا بول رہا تھا۔ اس کے منہ سے نورے کو بیوی تسلیم کرنے کا سن کر اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ اس کی نگاہ گن کی طرف سے ہٹتی ارد گرد گئی تھی، جہاں کیفے میں چند لوگ ہی تھے جو اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ گردن اکڑاتی اپنے ڈر کو چھپاتی بولی تھی، مگر وہ بھی شاذل خان تھا۔ مقابل کے کانپتے ہاتھ، بگڑے تنفس اور اڑے رنگ نے اس کی کیفیت ظاہر کر دی تھی۔ تمہاری وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی، اسے یونیورسٹی سے سسپینڈ کر دیا گیا، اس نے تمہاری وجہ سے خود کو نقصان پہنچایا، اور تمہیں لگتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا؟ شاذل نے غصے سے بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ سونیا لاجواب سی ہو گئی تھی۔ تم صبح یونیورسٹی جا کر سب سے اپنا جرم کا اعتراف کرو گی، ورنہ جو اتنی آسانی سے بخش رہا ہوں اس سے کئی زیادہ اذیت دوں گا، اور مجھے مذاق میں لینے کی کوشش بھی مت کرنا۔ نورے کے معاملے میں بالکل بھی رحم دل نہیں ہوں۔ وہ اپنی گن ویسٹ میں رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بات پر سونیا کا سانس سوکھ گیا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کی چال اس پر ہی الٹی پڑ سکتی ہے۔ 18 گھنٹے ہیں تمہارے، جو بھی فیصلہ کرو گی سوچ سمجھ کر کرنا۔ اگر کل تک میری بیوی کو یونیورسٹی سے کال نہ آئی تو تمہارے گھر والوں کو تمہارے غائب ہونے کی کال ضرور چل جائے گی۔
وہ شفقت سے بولتا، اپنے والیٹ سے چند نوٹ نکال کر میز پر پھینکتا۔ لمبے لمبے ڈاک برتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کو جاتے دیکھ کر سونیا نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ شاذل کے انداز سے اسے پتہ چل گیا تھا وہ مذاق بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے موقع کی طاق میں تھا کہ اب کب اسے وقت ملتا ہے اور کب وہ دانیال سے کھل کر بات کرتا ہے۔ وہ کافی دنوں سے اسے دکھائی بھی نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے اسے عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ ملائکہ بھی عجیب خاموش سی ہو گئی تھی۔ اسے وہ جب بھی دانیال کے بارے میں کچھ پوچھتا وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ آج آقا خان میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے، مگر ملائکہ گھر ہی تھی۔ وہ رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ دانیال سے بات کر سکے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے ایکسکیوز کرتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ملائکہ کے کمرے کی لائٹ آف دیکھتے اس نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ وہ بنا آواز پیدا کیے قدم آگے بڑھانے لگا تھا۔ اس طرح چھپ کر جانے سے بہتر تھا تم مجھ سے ایک بار پوچھ لیتے روحان۔ ملائکہ کی آواز سنتا وہ ایک دم ساخت ہو گیا تھا۔ میں بس ایک بار اسے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ملائکہ کی طرف رخ کرتا التجائیہ انداز میں بولا تھا۔ کیا بات کرو گے؟ وہ اپنے باپ پر گئی ہے، تمہاری کوئی بات نہیں سنے گی۔ اب جو اس نے ٹھان لیا ہے وہ کر کے رہے گی۔ ملائکہ بے تاثر انداز میں بولی تھی۔ روحان نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ جو بات ہے صاف صاف بتا دے، روحان نے لب بھینچ کر کہا تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ آ جائے گی، جاؤ اس سے بات کر لو، لیکن تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہیں، اس کے بعد میں کمرے میں آ جاؤں گی اور اسے کوئی نقصان پہنچانے کی جرات بھی مت کرنا۔ ملائکہ نے اسے وارن کیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں اسے نقصان پہنچاؤں گا؟ غصے سے روحان کے ماتھے کی رگیں اوپر آئی تھی۔ میرا مرد ذات سے بھروسہ اٹھ چکا ہے، اب مجھے تم بھی سب مردوں جیسے لگتے ہو۔ ملائکہ کی بات پر وہ لب بھینچ کر خاموشی سے سیڑھیاں پھلانگتا اسے بات کرنے چلا گیا تھا۔ ملائکہ گہرا سانس خارج کرتی وہاں لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ ناک کرتا اس کے روم میں داخل ہوا تھا۔ دانیال کو لگا تھا ملائکہ ہوگی، مگر اس کی جگہ روحان کو دیکھتے وہ حیرانی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کوئی ہے آپ کو؟ کیا کوئی ہے آپ کو؟ کیا کوئی ہے آپ کو؟ اس نے پل میں اپنے چہرے کے تاثرات پتھریلے کرتے روحان سے پوچھا تھا۔ میرے ساتھ یوں اجنبیوں والا بہیو کیوں کر رہی ہو؟ اس نے ماتھے پر بال ڈالے پوچھا تھا۔ کیسا بہیو؟ اس نے سینے پر بازو باندھتے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ تم جانتی ہو میں کیا بات کر رہا ہوں؟ روحان نے اس کی جانب ایک قدم بڑھاتے مٹھیاں بھینچتے کہا تھا۔ اپنی لمٹ میں رہیں مسٹر روحان، میں آپ کو کسی بات کے لیے جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ پیچھے قدم اٹھاتی اسپاٹ انداز میں بولی تھی۔ تم میرے جذبات کے ساتھ یوں کھیل نہیں سکتی دانیال۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ کیسے جذبات؟ کون سے جذبات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے غصے سے بنا ڈرے بولی تھی۔ روحان اس کی بات سنتا ایک ہی جھٹکے میں اس کے قریب پہنچتا، اس کے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ گیا تھا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں ڈیمٹ، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا تمہارا یہ سرد رویہ۔ وہ اسے جھنجھوڑتا چیخا تھا۔ خاموش ہو جائیں، مجھے کچھ نہیں سننا، نکل جائیں میرے کمرے سے، اس سے پہلے میں چیخ کر سب کو بلا لوں اور آپ کو اس کمرے سے دھکے دے کر باہر نکلواؤں۔ وہ روحان کے بازو جھٹکتی زور سے چیختی روحان کو ساخت کر گئی تھی۔ اگر تم نے ایسا ہی کرنا تھا تو کیوں میرے قریب آئی؟ کیوں جانتے بوجھتے میرے جذباتوں سے کھیلی؟ وہ دوبارہ اس کے بازوؤں کو تھامتے اسے جھنجھوڑتا ہوا پوچھنے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ میری نرمی کو میری محبت سمجھ لیں گے۔ میری سب سے بڑی غلطی آپ سے ملنا تھا۔ جان بوجھ کر میرے سر پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنی بار بول چکی ہوں نہیں کرتی آپ سے کوئی محبت۔ میں چھوڑ دیں میرا پیچھا، آپ کی موجودگی سے بس اب میرا دم گھٹتا ہے، فوراً نکل جائیں میرے کمرے سے۔ اسے روحان کی انگلیاں اپنے بازو میں کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ روحان اس کے منہ سے زہر خند باتیں سن کر سناٹے کی ضد میں آ گیا تھا۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا ہنسنے لگا تھا۔ بہت چالاک لڑکی ہو تم، یہ ڈرامہ کر کے معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اب مجھے سب واضح ہو گیا ہے کیسی لڑکی ہو تم تو سانپ سے بھی زیادہ زہریلی ہو۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتا شفقت سے بولا تھا۔ دل کچی ہو چکا تھا۔ اچھا ہوا جلدی سمجھ گئے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو گلے میں اتارتی بولی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی وہ کس حال سے گزر رہی ہے۔ وہ جو بھی کر رہی تھی وہ اس کے لیے بھلائی کے لیے کر رہی تھی۔ روحان اسے جھٹکے سے چھوڑتا جانے کے لیے مڑا تھا، جب اس کی کھڑکی سے اندر آتی لال روشنی کو دیکھتا ساخت ہوا تھا۔ دانیال اس کے چھوڑتے ہی رخ پھیر گئی تھی۔ دانیال نیچے جھکو، وہ اونچی آواز میں چیخا تھا۔ دانیال ناتھمچی سے پیچھے مڑی تھی جب روحان اسے پکڑتا زمین پر گرایا تھا۔ بجلی کی تیزی سے ایک گولی کھڑکی کے شیشے کو توڑتی اندر داخل ہوئی تھی۔ دانیال کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ وی آر انڈر اٹیک سر۔ اپنے کوآرڈینیٹ کی بات اپنے کان میں لگے بلوٹوتھ میں سنتا وہ تیزی سے سیدھا ہوا تھا۔ کال دا ایمرجنسی بیک اپ، وہ بولتا ہوا اپنی گن نکال چکا تھا۔
تم ٹھیک ہو؟ اس نے سنجیدگی سے دنین سے پوچھا تھا، جس پر وہ دھیرے سے سر ہلا گئی تھی۔ اس کی بے چین نظریں روحان کو دیکھ ہی رہی تھی کہ کہیں اسے چوٹ تو نہیں لگی، مگر وہ بھی ٹھیک تھا۔ شش، بیڈ کے نیچے جاؤ اور کچھ بھی سنو مگر باہر مت نکلنا، روحان سرد لہجے میں بولا تھا۔ روحان، دنین نے اسے پکارا تھا۔ شٹ اپ، جو بول رہا ہوں خاموشی سے وہ کرو۔ اس پر وہ درستگی سے بولتا دنین کو ڈرا گیا تھا۔ دنین لب بھینچتی خاموشی سے بیڈ کے نیچے گھس گئی تھی۔ روحان نے نیچے جھکتے اپنے پیچھے موجود دیوار پر لگے سوئچ کو آف کر دیا تھا، جس سے کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھتا کھڑکی والی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے پردہ ہٹاتے باہر جھانکا تھا مگر وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر سچویشن کیسی ہے؟ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا۔ سر، ہم گھر کے اندر بیک ڈور والی سائڈ پر ہیں۔ ملائکہ ہمارے ساتھ سیف ہے۔ بیک اپ کال کر لیا گیا ہے۔ ٹوٹل 5 لوگ فرنٹ گیٹ پر ہیں۔ اوکے، تم ملائکہ کے ساتھ بیک ڈور سے باہر نکل جاؤ، میری فکر مت کرنا، میں ٹھیک ہوں۔ دنین بھی ٹھیک ہے۔ تم وہاں سے نکلتے ہی باہر جو پہلی گاڑی ہے اس میں بیٹھ کر چلے جانا اور پیچھے مت مڑنا۔ ملائکہ کو کسی سیف جگہ پہنچاؤ۔ وہ پردے سے باہر جھانکتا تیزی سے بولا تھا۔ بٹ سر، ہم آپ کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اس کے ساتھی نے اعتراض کیا۔ اٹس مائی آرڈر، لیو دا ہاؤس ناؤ، وہ سختی سے بولا تھا۔ سر، آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ، اس کے ساتھی نے بولا تھا۔ اتنا ٹائم نہیں ہے ڈیمٹ، ویسے بھی گولیاں چل رہی ہیں، دنین زخمی ہو سکتی ہے۔ سارے گھر کی پاور بھی آف کر دو اور باہر نکل جاؤ۔ ہمارا اسٹریٹ کے کارنر پر انتظار کرو، اوکے؟ میں کسی بھی طرح دنین کو باہر نکلوا کر بھیجتا ہوں۔ دنین کے آتے ہی دھیان سے نکل جانا، میرا انتظار مت کرنا۔ وہ باہر کے دروازے پر چلتی گولیاں سنتا تیز لہجے میں بولتا، تیزی سے دنین کی طرف بڑھتا، اسے بازو سے پکڑتا، تیزی سے بیڈ کے نیچے سے نکالتا، باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے ساتھی ساری پاور کٹ کر گئے تھے، جس کی وجہ سے گھر میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ گولیوں کی آواز سن کر دنین کانپنے لگی تھی۔ روحان اسے پکڑتا تیزی سے ٹیرس کے دروازے کی جانب بھاگا تھا۔ وہاں بنے چھوٹے سے کمرے سے نکل کر چھت کا راستہ آتا تھا جہاں ٹائلز لگی ہوئی تھیں۔ اسٹیئر اوپر چڑھو۔ اس کے بولنے پر وہ کانپتی ٹانگوں سے تیزی سے اس چھوٹے سے روم میں چڑھ گئی تھی۔ باہر دروازہ ٹوٹنے کی آواز سن کر دنین نے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ روحان نے بے ساختہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بے وقوف لڑکی، تم ہم دونوں کو مرواؤ گی؟ اس کے بولنے پر دنین اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ یہاں سے نکلو اور احتیاط سے بنا آواز پیدا کیے ٹائلز کو تھامتے ہوئے پچھلے راستے کی جانب بنی بالکنی میں کود کر نیچے اتر جانا، اور یہاں سے نکلتے ہی سیدھا کارنر پر کھڑی گاڑی کے پاس چلی جانا۔ روحان نے اسے ہدایت دی تھی۔ آپ؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ روحان اس کی بات اگنور کر گیا تھا۔ اسے اس کے ایک ساتھی نے بتایا تھا وہ لان میں چھپا ہوا ہے جس پر اس نے نیا پلان بنایا تھا۔ میں انہیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہوں۔ یہ واکی ٹاکی لے لو اور اس کے ذریعے تم میرے ساتھیوں سے بات کر سکو گی۔ مجھے ابھی کین نے بتایا ہے وہ پچھلے لان میں چھپا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تمہارا پاس کتنا کام ہے، تم نے کسی بھی طرح اس کے پاس پہنچنا ہے اور پیچھے مڑنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ جاؤ اب۔ روحان کی بات پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ کتنی باتیں تھیں جو وہ اسے کرنا چاہتی تھی، کتنے جذبات تھے جو وہ چھپائے بیٹھی تھی، کتنے ادھورے جملے تھے جو وہ اسے بتانا چاہتی تھی۔ سب کے سب اس کے ہونٹوں میں دب کر رہ گئے تھے۔ روحان کے بولنے پر وہ آہستہ سے وہاں بنے چھوٹے سے راستے سے باہر ٹیرس پر نکل آئی تھی۔ قدموں کی چاپ قریب آتے محسوس کرتے اس نے روم کا دروازہ بند کرتے روحان نے اپنی گن نکالی تھی۔ اس کے پاس ایک ہی گن تھی جس میں صرف 6 گولیاں تھیں۔ اس کے پاس ایکسٹرا بلٹس بھی نہیں تھی۔ اسے پتہ تھا اسے بس انہیں بیک اپ کے آنے تک روکے رکھنا تھا۔ بیک اپ کے آنے میں بھی 10 سے 15 منٹ لگ جانے تھے۔ اب تک وہ بس کچھ دور ہی تھے۔ روحان کے پاس واکی ٹاکی بھی نہیں رہا تھا جس سے اس کا بلوٹوتھ کنیکٹ تھا۔ وہ خاموشی سے دروازہ بند کرتا وہاں سے نکلتا، ساتھ والی دیوار سے چپک گیا تھا۔ جب سامنے سے ٹارچ لے کر آتے آدمی کو دیکھ کر وہ مزید اندھیرے میں چھپتا اپنی سانس روک گیا تھا۔ اس آدمی کے قریب آتے ہی اس کو پیچھے سے گردن میں بازو ڈالتے اس نے اسے اٹھا کر وہاں بنی لکڑی کی گرل جس سے لانچ کا منظر نظر آتا تھا نیچے پھینک دیا تھا۔ 4 وہ بڑبڑایا تھا۔ ساتھ ہی اس نے گن نکالتے اپنی جانب آتے 2 لوگوں پر تیزی سے فائر کیا تھا۔ ساتھ ہی وہ گرل کے ساتھ موجود بڑے سے پلر کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وہ دونوں میں سے ایک کے بازو پر گولی لگی تھی، دوسرا صحیح سلامت تھا۔ تبھی وہ دونوں تیزی سے فائر کرتے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ بس اتنا ہی چاہتا تھا، بس دنین یہاں سے بحفاظت نکل جائے۔ دوسری جانب دنین کانپتی ٹانگوں سے بمشکل ٹائلز پر چل رہی تھی۔ خوف، گھبراہٹ اور روحان کا سوچ کر اس کے سانس خشک ہو چکے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بری طرح ٹائل میں الجھتی گرتی ہوئی نیچے جانے لگی تھی جب عین وقت اس نے وہاں موجود ایک ٹائل کو تھام لیا تھا۔ شور کی آواز سے نیچے موجود ایک آدمی چوکنا ہوا تھا۔ وہ دنین کی کھڑکی سے باہر نکلتا
पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा था। दूसरी जानब उनके करीब आते ही रूहान ने एक बार फिर अपनी गन चलाई थी। अब की बार एक के सर में सीधी गोली लगी थी, दूसरा जिसका बाजू जख्मी था उसने रूहान पर तेजी से फायर किया था। एक गोली रूहान के कान की लू को चीरती पीछे पिवस्त हो गई थी। रूहान बहुत मुश्किल से बचा था। खून उसकी लू से निकलता तेजी से उसकी गर्दन पर बहने लगा था। उसका कान गोली लगने से बंद हो गया था। अजीब सीटों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वो एक तकलीफ था, सांस भरता पीछे को पिलर के साथ टेक लगा गया था। उसकी गन में सिर्फ एक गोली रह गई थी। दिमाग तेजी से घूम रहा था। वहां गिरी टॉर्च लाइट से उसे अक्स दिखाई दे रहा था। उसने गहरा सांस भरते अपने साथ झटकते अक्स को देखते तेजी से बाहर निकलते वो गोली अपने करीब आते शख्स के गले पर चला दी थी, जिससे वो मौके पर गिर गया था। अब उसकी गन में कोई गोली नहीं थी, जबकि एक और शख्स सामने से टॉर्च लाइट के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने जोर से गन जमीन पर फेंकी थी और हाथ के इशारे से उसे अपनी जानिब आने का इशारा किया था। उस शख्स के पास चाकू था। वो टॉर्च लाइट जमीन पर फेंकता तेजी से हमला करने के लिए रूहान पर चपटा था। रूहान ने उसके पेट में किक मारते उसके हाथ पर बाजू से झटका दिया था। मुकाबिल ने रूहान के सीने पर चाकू पेवस्त करने की कोशिश की थी। जब रूहान ने उसके सर पर जोर से सर मारते उसके हाथ से चाकू छुड़वा कर नीचे फेंकने की कोशिश की थी, मगर मुकाबिल भी होशियार था। अपनी दाएं टांग का इस्तेमाल करते उसने जोर से रूहान को नीचे गिराया। वो इस इब्तदाद पर बुरी तरह चौंक गया था, जिसका फायदा उठाते उस आदमी ने रूहान के कंधे में वो चाकू पेवस्त कर दिया था। दूसरी जानब वो शख्स पाइप के जरिए ऊपर चढ़ता तेजी से दनैन को तलाश करने लगा था, जो ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने तेजी से दनैन पर निशाना बांधते गोली चलाई थी, मगर दनैन उसे देख चुकी थी। तभी चीखती हुई नीचे झुक गई थी। गोली उसके बेहद करीब से गुजर कर गई थी। पिछली जानब छुपे शख्स ने बाहर निकलते किसी अनजान शख्स को देखते गोलियां चलानी शुरू की थी। दनैन नीचे झुकती तेजी से इसे बचती दूसरी जानब भागने लगी थी और रूहान के साथी से बात करने के लिए वॉकी टॉकी अपनी ड्रेस की जेब से निकालने लगी थी। जब उसे खाली देखकर उसका सांस फूल गया था। उसके नीचे गिरने की वजह से शायद वो उसकी जेब से निकलता नीचे गिर गया था। वो पीछे से गोलियों की आवाज़ सुनती फ्रंट साइड की तरफ तेजी से टाइल्स को थामती जाने लगी थी। जब सायरन की आवाज़ सुनते उसने सुकून का सांस लिया था, तभी उसका पाँव फिसला था। वो बल खाती हुई सीधा नीचे वाली बालकनी में गिर गई थी। सायरन की आवाज़ सुनते ही रूहान ने सुकून का सांस लिया था, जबकि वो शख्स रूहान से खुद को छुड़वाता तेजी से वहां से भाग गया था, मगर नीचे जाते ही उसे सिक्योरिटी ने पकड़ लिया था। इसी तरह छत पर मौजूद शख्स भी गोली लगने की वजह से बल खाता नीचे गिर गया था। रूहान के जख्म से खून निकलता उसके काले कोट के नीचे छुपी सफेद शर्ट को भिगो गया था। वो अपनी आंखों के आगे आधा अंधेरा झटकता खड़ा हुआ था। रूहान अपने नाम की पुकार सुनता वो सर झटकता पीछे मुड़ा था। दनन को सही सलामत देखकर उसने एक सुकून का सांस लिया था। टीम ने आते ही सारी लाइट्स ऑन कर दी थी। रोशनी में रूहान की हालत देखते वो सख्त हो गई थी। टीम के कदमों की आवाज़ सुनता रूहान हिम्मत हारता जमीन पर गिर गया था। साथ ही उसकी आंखें बंद हो गई थी। दनन के हलक से एक जोरदार चीख निकली थी। आंसू उसकी आंखों से निकलते गालों को भिगोने लगे थे। उसकी सख्त नजरें जमीन पर बेजान पड़े रूहान के वजूद पर टिकी हुई थी। वो कितनी खुश थी जब उसे अगले दिन सुबह सुबह यूनिवर्सिटी से कॉल आई थी। उसके दोबारा पेपर्स हो रहे थे जो छूट गए थे। वो आखिर में उसके सबसे अलग होने थे। इसे ये भी पता चला था सोनिया को सस्पेंड कर दिया गया है। उसने खुद एतराफ़ किया था कि उसने नूरे को जेलसी की वजह से फंसाया था। एक हफ्ता कैसे पेपर्स में गुजर गया उसे पता ही नहीं चला था। उसने शाज़िल को कॉल करके उसका शुक्रिया भी अदा किया था। वो जानती थी ये काम शाज़िल का ही है। आखिर उसके सारे तरीकों से वो बाखबर थी। आज उसके पेपर्स फाइनली ख़त्म हो गए थे। वो फ्रेश होती नीचे आई थी जब लाउंज में सब लोगों को बैठे देखकर वो इनके पास आई थी। माहौल में छाई अजीब फिज़ा को महसूस करते उसने हैरानी से इफ़रा की जानिब देखा था, जो इस पर एक निगाह डालती अफसोस से नज़रें झुका गई थी। उसने सबकी जानिब देखा था। फातिमा बेगम के अलावा सब इसे दुख से देख रहे थे। क्या हुआ? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई चोरी कर ली है? उसने हल्के फुल्के लहजे में कहा था। शाहजेब ने खड़े होते तेजी से इसे अपने सीने से लगा लिया था। क्या हुआ भैया, कुछ बताएंगे मुझे? उसने हैरानी और कुछ परेशानी से पूछा था। शाहजेब ने आंखें मैच कर खोलते अपने कोट से एक फैंसी इनविटेशन कार्ड निकालते उसकी जानिब बढ़ाया था। नूरे ने एक नजर शाहजेब के चेहरे पर डालते कार्ड उसके हाथ से पकड़ा था। उसका दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। न जाने अनजाने खौफ से उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। ये कैसा मजाक है भैया? उसने कार्ड खोलकर पढ़ते फक चेहरे के साथ शाहजेब की जानिब देखते पूछा था। नूरे? शाहजेब ने उसे थामना चाहा था जब वो पिसकता पीछे हट गई थी। कार्ड पर सुनहरी हरूफ में शाज़िल के साथ अनजानी लड़की का नाम देखकर उसकी सांसें बंद होने लगी थी। वो कार्ड निकाह का था जो आज से 4 दिन बाद था। भैया बोल दे ये झूठ है।
वो बेयकीनी से पूछ रही थी, कांपती आवाज, नम आंखें से अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आ रहा था। सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा था, फिर ये क्या हो गया? आज ही मुझे ये मिला है नूरे। मेरा दिल कर रहा था उस शख्स का मुंह तोड़ देता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे किए गए वादे की वजह से रुक गया हूँ। शाहज़ेब लब भैंस कर बोला था। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। वो कांपते हाथों से वो कार्ड मजबूती से थामती सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी थी। नूरे, तुम्हें फैसला करना होगा। मिर्जा ने खड़े होते उसे रोका था। बाबा अभी वो इस हालत में नहीं है, जाने दे उसे। शाहज़ेब ने मिर्जा को खामोश करवाया था। सच ऐसा ही होता है, जो जब यूनिवर्सिटी में जाकर लड़के फंसाओगे और घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करो। ऐसे लड़कों का जब एक से दिल भर जाता है तब दूसरी याद आ जाती है। वैसे भी उसने कौन सा दुनिया के सामने इसे निकाह किया था। की गई शादी की ही औकात होती है। फातिमा बेगम की बात ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। बस खामोश हो जाए, मेरी बहन के बारे में मजीद एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शाहज़ेब गुस्से से बोला था। इफ़रा नूरे को कांपते देखकर उसकी जानिब बढ़ी थी, मगर कांपते हाथ के इशारे से उसने इफ़रा को रोक दिया था। फातिमा, तुम कमरे में जाओ। मिर्जा की बात पर एक तमस्खराना नजर नूरे पर डालती कमरे में चली गई थी। नूरे छोटे छोटे कदम उठाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगी थी। दिमाग में मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही थी। उसने कांपते हाथों से ग्रिल को थामते कदम उठाए थे। क्या मिला था उसे शाज़िल से मोहब्बत करके? धोखा, रुसवाई, तकलीफ, आंसू। वो जान मांगता तो वो जान भी दे देती, मगर अपनी मोहब्बत में शराकतदारी उसे अपने गले में फंदे की तरह लग रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसकी ग्रिल से गिरफ्त ढीली पड़ी थी। सीढ़ियों पर पांव रखते उसके कदम डगमगाए थे। वो सबकी नजरों के सामने चंद सीढ़ियों से बुरी तरह लड़खड़ाती हुई नीचे गिरी थी। अपनी मोहब्बत की बेवफाई दिल में काटने की तरह चुभ रही थी। आखिर शाहज़ेब खान भी उसके लिए बाकियों की तरह जालिम और शफाक साबित हुआ था। उसका आज हर रिश्ते से भरोसा उठ गया था। रूहान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शहनाज परेशानी से हॉस्पिटल के रूम में दाखिल होती बोली थी। उन्हें जैसे ही रूहान की हालत का पता चला, वो फौरन हॉस्पिटल चली आई थी। मॉम, आई एम फाइन, वो लब भैंस कर बोला था। जब से उठा था दनैन की गैर मौजूदगी बुरी तरह खटक रही थी। उसने अपने साथियों से भी कई बार पूछने की कोशिश की, मगर वो इसे मिलने भी नहीं आ रहे थे। तभी इसने आदिल की हेल्प ली थी। वो इसी के आने का इंतजार कर रहा था। रूहान, झूठ मत बोलो। क्या मुझसे इतनी नफरत है कि मुझे अब अपने बारे में बताना जरूरी नहीं समझते? उनके लहजे का शिकवा रूहान को शर्मिंदा कर गया था। सॉरी मॉम, आइंदा ख्याल रखूंगा, वो नर्म लहजे में बोला था। तुम कहीं जाने वाले हो? उसे उठते देखकर उन्होंने झट से पूछा था। जी, एक जरूरी काम है, रात को आपसे बात करूंगा, वो उठता बोला था। अपना चेहरा देखा है, कितना जर्द हुआ पड़ा है। इतनी जल्दी किस बात की है? वो परेशानी से बोली थी। एक बहुत जरूरी काम है मॉम। वो उनकी गाल पर बोसा लेता नरमी से बोलता। उनकी एहतजाज खामोश करवा गया था। वो इसे ख्याल रखने का बोलती परेशान सी वापस चली गई थी। आदिल के आते ही वो तैयार हो चुका था। आदिल से गाड़ी की चाबी लेता वो सीधा हेडक्वार्टर गया था, जहाँ उसे पता चला था उसका कॉन्ट्रैक्ट तनन के साथ खत्म हो चुका है। बिल्कुल, इससे भी हैरानकुन खबर यह थी कि वो पाकिस्तान जा चुकी थी। उसके पास कोई खबर नहीं थी। वो पाकिस्तान में कहाँ होगी? वो क्यों बिना मिले इसे छोड़कर चली गई थी? वो पागल होने को था। वेट रूहान, वो मुठिया भैंसता हेडक्वार्टर से निकल रहा था जब उसके एक साथी ने उसे रोका था। रूहान ने सवालिया निगाहों से उसे देखा था। ये मिली ने दी थी तुम्हें देने के लिए। उसने एक हाथ रूहान को पकड़ाया था। रूहान ने उसे पकड़ते मुट्ठी में जोर से भैंस लिया था। वो तेजी से वहां से निकलता अपनी गाड़ी में बैठता खत खोलकर पढ़ने लगा था। अगर वाकई उससे मोहब्बत करते हो और इसे अपना बनाना चाहते हो तो एक आखिरी कोशिश कर के लिए ये एड्रेस देकर जा रही हूँ। उम्मीद है मायूस नहीं करोगे। मलाइका ने एक छोटा सा नोट और आखिर में पाकिस्तान का एड्रेस छोड़कर गई थी, जिसे देखते ही उसने सुकून की सांस खारिज की थी, वरना चंद मिनट पहले उसे लगा था उसका सांस बंद हो जाएगा। उसने फौरन पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट बुक करवाते अपने फ्लैट जाते अपनी पैकिंग की थी। उसकी फ़्लाइट रात को थी, जिससे पहले वो शहनाज से मिलकर भी आ चुका था। वो इसके लिए बेहद परेशान थी, मगर वो इन्हें तसल्ली देता वापस आ चुका था। भैया, मुझे शाज़िल से मिलना है। वो उठी तो उसके लबों से बस सबसे पहले ये जुमला सुनकर शाहज़ेब की रगें तन गई थीं। अभी तो डॉक्टर चेकअप करके उसको रेस्ट करने का सजेस्ट कर गया था। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है नूरे? वो भड़क ही उठा था। मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, उसने स्पष्ट लहजे में कहा था। शाहज़ेब के गुस्से से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सख्त नजरें उठाकर अपने पास खड़े मीरशा और इफ़रा को देखा था, जो खामोशी से खड़े परेशान नजरों से उसे देख रहे थे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हालत देखी है तुमने अपनी? उस शख्स के लिए पागल हो रही हो जिसे तुम्हारी परवाह तक नहीं है, वो तल्खी से बोला था। नूरे ने धीरे से उसका हाथ थामते उसे मुस्कुरा कर देखा था। एक बार मिलना चाहती हूँ, ले जाए ना?
بے حد پیار سے بولتی وہ شاہ زیب کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئی تھی۔ یہ آخری بار ہے نور، اس کے بعد تم دوبارہ اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھو گی۔ وہ نورے کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتا بولا تھا۔ تھینک یو بھیا۔ وہ جس عزت کا مظاہرہ کر رہی تھی اسے دیکھتے افرا کی آنکھیں بھی نم پڑ گئی تھی۔ اس شخص کو بول دینا نورے دوبارہ ہمارے گھر کا رخ نہ کرے ورنہ تمہارے آنسوؤں کا حساب اس کو اپنے خون سے چکانا پڑے گا۔ میر شاہ جو کب سے خاموش تھے بولنے پر آئے تو سب کو حیران کر گئے تھے۔ نورے سر ہلاتی نظریں پھیر گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ کوئی بات برا مذاق کر رہا ہے۔ وہ شاہزادے سے مل کر تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ 15 منٹ ہے تمہارے پاس نورے، جو بھی بات کرنی ہے جلدی کر لینا، اس سے زیادہ میں انتظار نہیں کروں گا۔ شاہزیب کی بات پر وہ سر ہلاتی گاڑی سے نکل آئی تھی۔ ہاتھوں میں شاہزیب کا نکاح کا انویٹیشن موجود تھا۔ وہ اس کے اپارٹمنٹ آئی تھی، اسے امید تھی وہ یہاں موجود ہوگا۔ اپارٹمنٹ کے باہر پہنچتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیل بجائی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ بیل رنگ کرتے وہ اپنے لب کاٹنے لگی تھی۔ پہلی ہی بیل پر دروازہ شاہزل نے کھول دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا حیران ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے نورے کو بازو سے پکڑ کر اپارٹمنٹ کے اندر کھینچتے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، وہ لب تر کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی، جن میں اجنبیت کی ایک سرد لہر دکھائی دے رہی تھی۔ جب بھی بات ہے جلدی کر لو، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ سینے پر بازو باندھتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ یہ کیا ہے شاذل؟ اس نے وہ کارڈ شاذل کے سامنے کرتے تھوڑا غصے سے پوچھا تھا۔ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے میرے نکاح کا انویٹیشن کارڈ۔ اس کے جواب پر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، پھر کیوں کر رہے ہیں یہ شادی؟ وہ اس پر نرمی سے بولی تھی۔ محبت؟ کیا کبھی میں نے تم سے محبت کا اظہار کیا؟ کبھی نہیں، وہ زہر خند لہجے میں بول رہا تھا۔ نورے ساکت سی کھڑی اسے یکٹک دیکھ رہی تھی جو اس کی محبت کا جنازہ نکال رہا تھا۔ محبت لفظ سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ دوبارہ اپنی زبان پر یہ الفاظ مت لانا، آگ لگا دوں گا۔ وہ جبڑے بھینس کر ہر لفظ چبا چبا کر بولتا، اسے ہرگز بھی شاذل خان نہیں لگا تھا۔ مت کریں یہ شادی شاذل، میں شراکت داری برداشت نہیں کر پاؤں گی، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس کی باتیں دل چیر رہی تھی۔ وہ میرے بچپن کی منگ ہے، تم اس کے بعد ہو۔ اگر تم خود اپنے منہ سے نکاح کے لیے نہ بولتی تو آج میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہ ہوتی۔ شاذل سپاٹ لہجے میں بنا اس کی جانب دیکھے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا۔ تو کیوں کیا مجھ سے زبردستی نکاح؟ کیوں میرے باپ کے سر پر بندوق تان کر مجھ سے شادی کی؟ کیوں میری زندگی تباہ؟ جب تمہاری منگ موجود تھی تو کیوں بنایا مجھے اپنی بیوی؟ وہ اس کا کالر دبوچتی پھٹ پڑی تھی۔ شاذل سپاٹ نظروں سے اسے چیختے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیوں کیا میرے جسم کا قتل؟ جب محبت نہیں تھی تو کیوں آئے میرے قریب؟ کیوں مجھ سے محبت کے جھوٹے دکھاوے کیے؟ کیوں کیا یہ سب؟ کیا قصور تھا میرا؟ اس نے چیخ کر زور سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ کئی آنسو اس کی آنکھ سے نکلتے گال پر بہہ نکلے تھے۔ شاذل نے بے ساختہ ہاتھ اٹھاتے اس کے آنسو پوंچھنے چاہے تھے جب وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بہت برا پچھتائیں گے، پل پل ترسیں گے میری شکل دیکھنے کو، وہ عزت سے بولتی مسکرائی تھی۔ آپ بھی کیا یاد کریں گے شاذل خان؟ میں نورے شاذل خان آپ کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں۔ وہ سرخ بھیگی آنکھوں کو بے دردی سے صاف کرتی سخت لہجے میں بولی تھی۔ شاذل خان بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، دوبارہ مجھ سے ملنے کی جرات بھی مت کیجیے گا۔ اگر سامنے آئے تو اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر سپٹ انداز میں بولی تھی۔ ایڈوانس دوسرا نکاح مبارک شاذل خان، وہ تنزیہ بولتی اس کے پتھر بنے وجود پر ایک نظر ڈالتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کی شادی کا سوچ کر سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ اسے آج ایک بات سمجھ آ گئی تھی، وہ جتنا خوشیوں کے پیچھے بھاگتی تھی خوشیاں اتنا ہی سے دور بھاگتی تھیں۔ شاذل نے اس کے ارمانوں کا ہی نہیں اس کی امید کا قتل بھی کیا۔ اس نے ثابت کر دیا ہے محبت اگر ظالم و شفاق شخص سے ہو جائے تو زندگی رول دی جاتی ہے۔ لیکن اس کی قصور تو وہ خود بھی تھی نا۔ اس نے کیوں اس شخص کو اچھا سمجھا؟ کیوں یہ جانتے بوجھتے کہ وہ قاتل ہے اسے محبت کی؟ کیوں اس کے اندر اچھائی دیکھنے کی کوشش کی؟ اب انجام تو بھگتنا ہی پڑنا تھا۔ وہ گھر واپس آتے بنا کسی سے بات کیے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شاذیب اس کے لیے شدید پریشان تھا۔ اسے ڈر تھا وہ جذباتوں میں بہہ کر کوئی غلط قدم ہی نہ اٹھا لے۔ آپ بیٹھے، میں اسے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ افرا نے شاذیب کے ہاتھ کو تھامتے تسلی دی تھی جس پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ نور، وہ دروازہ نوک کرتی روم میں داخل ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں افرا کو نورے بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھتی دکھائی دی تھی۔ بھابی، کیا کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا تھا۔ افرا کو اس کی آواز سے پتہ چل گیا تھا یقیناً وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ نور، تمہیں مضبوط بننے کی ضرورت نہیں ہے بچے۔ افرا کی بات پر وہ ہلکے سے ہنسی تھی۔ چند آنسو مزید اس کی سرخ آنکھوں سے نکل پڑے تھے۔
محبت رسوا کر دیتی ہے بھابھی، وہ لب کاٹتی بولی تھی۔ افرا نے اس کا ہاتھ اپنی ہاتھوں میں لیتے نرمی سے سہلایا تھا۔ میں بہت عام سی لڑکی تھی، بس اتنی سی چاہ تھی کہ محبت مل جائے، کوئی ایسا شخص مل جائے جو میرے بچپن کی ساری محرومیاں، دکھ، درد اور تکلیف مٹا دے، میری بکھری ذات کو خود میں سمیٹ لے۔ پر اس ایک خواہش نے اسی شخص کے پیچھے مجھے اتنا رلایا کہ اب اپنا آپ محبت کے قابل نہیں لگتا۔ محبت اب مجھے بے بینی لگنے لگی ہے، یہ کیسا ناسور ہے جو مجھے پل پل اذیت میں مبتلا کر رہا ہے۔ وہ اسپاٹ نظروں سے چھت کی جانب دیکھتی بولی تھی، اس کی تکلیف اس کے لفظوں میں چھلک رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں نورے۔ نہیں، آپ یا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا میری حالت، وہ افرا کی بات کاٹتی بولی تھی۔ بس ایک کام کرتے ہیں، شاہ زیب بھائی کو کمرے میں بھیج دیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ افرا جانتی تھی وہ اسے اب مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی وہ چلی گئی تھی۔ شاہ زیب افرا کے بتانے پر وہ تیزی سے نورے کے پاس چلا آیا تھا۔ وہ نوک کرتا روم میں داخل ہوا تھا۔ نورے کو دیکھ کر وہ رک گیا تھا۔ بھیا، مجھے یہاں سے کہیں دور بھیج دیں، میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ سرخ آنکھیں اور بکھرے بال، اس کی اجڑی حالت دیکھتے شاہ زیب نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بہن کی ایسی حالت دیکھتے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے اس شخص سے۔ آپ صحیح کہتے تھے، وہ شخص میرے قابل تھا ہی نہیں۔ ترسے گا میری شکل دیکھنے کے لیے، لیکن آپ اسے میرے بارے میں مت بتائیے گا۔ جس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں وہ بھی گزرے گا۔ وہ شاہ زیب سے دور ہٹتی اپنی آنکھوں سے گرم سیال بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا چپ ہو جاؤ نورے، تم پیکنگ کرو، میں تمہاری فلائٹ بک کرواتا ہوں۔ میں افرا کو بھیجتا ہوں، وہ تمہاری مدد کرواتی ہے، مگر اب ایک بھی آنسو نہیں نکلنا چاہیے۔ اپنی حالت درست کرو، اس کو تمہارے رونے سے کوئی تکلیف نہیں ملے گی۔ شاہ زیب کی آخری بات پر اس کے زخموں پر نمک چھڑک گئی تھی۔ وہ سر ہلاتی، لب بھینچ کر تیزی سے سوٹ کیس نکالتی اپنے کپڑے اس میں پھینکنے لگی تھی۔ شاہ زیب ایک گہری سانس خارج کرتا اس پر ایک نظر ڈالتا باہر نکل گیا تھا۔ نورے نے اس کے جاتے ہی زور سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ وہ وہی کر رہی تھی جو اس کا دماغ بول رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں رہی تو خود کے ساتھ زیادتی کر جائے گی، اور ویسے بھی اس گھر سے بس اسے وحشت ہی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بس جلد سے جلد یہاں سے کہیں دور چلی جانا چاہتی تھی۔ سرخ جوڑے میں خود کو دیکھتے اس نے نفرت سے اپنی نگاہیں پھیر لی تھی۔ دل میں شدید تکلیف اٹھ رہی تھی۔ وہ جسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ آئی تھی، اس کا سوچ کر دل عجیب انداز میں پھٹ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری گڑیا۔ آغا خان کی بات پر وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کی زندگی خراب مت کریں بابا، اس کی پہلے ہی ایک بیوی ہے۔ وہ لب بھینچ کر پوری امید نگاہوں سے انہیں دیکھتی بولی تھی کہ شاید انہیں اس پر رحم آ جائے۔ وہ اس کی صرف منقوہ ہے، اور پہلا حق تمہارا تھا اور ہمیشہ اس پر رہے گا۔ محب نے اس سے پہلے ہی اسے بات آگاہ کیا تھا۔ اب مزید فضول کچھ مت بولنا۔ آغا خان کی بات پر وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی تھی۔ اب کیوں نہیں سمجھتے بابا، میں نہیں رہ پاؤں گی اس کے ساتھ، وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی بولی تھی۔ تم رہو گی یا تمہیں رہنا پڑے گا، وہ چٹانوں کی سی سختی سے بولے تھے۔ وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ تم ایک بار مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر چکی ہو، امید ہے اس بار اپنی باپ کی عزت کا خیال رکھو گی۔ آغا خان کی بات نے دنان کے سارے احتجاج ختم کر دیے تھے۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ دل پر زور نہیں چلتا۔ اب جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی بابا، وہ ہلکی مسکان کے ساتھ بولی تھی۔ آغا خان اس کے سر پر ہاتھ رکھتے باہر چلے گئے تھے۔ دنان کی آنکھوں کے سامنے چند دنوں پہلے کے مناظر آئے تھے، کیسے وہ روحان کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی، کیسے آغا خان زبردستی اسے واپس پاکستان لے آئے تھے تاکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری شاہ زیب کو دے سکے۔ وہ جس حال میں ان کے ساتھ آئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اس کے ذہن میں روحان کو دیکھ کر بس ایک ہی خیال تھا کہ اس کی موت کی وجہ وہ بننے والی تھی۔ زیادہ مت سوچو، جو تمہاری قسمت میں ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا۔ ملائکہ کی بات سنتے ہی دنان کا دھیان ان کی طرف گیا تھا۔ بہت غلط ہو رہا ہے ملی، میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، وہ ہونٹ بھینچتی نم آنکھوں سے بولی تھی۔ ہم جو چاہتے ہیں ہمیشہ ویسا ہی نہیں ہوتا دنان، زندگی کی تلخیوں کو ایکسپٹ کرنا سیکھو۔ وہ اس کا کندھے پر پڑا دوپٹہ صحیح کرتی سنجیدگی سے بولی تھی۔ آپ پر بابا کا اثر ہونے لگا ہے، ان کے جیسی کڑوی باتیں کرنے لگی ہیں۔ وہ ان کی جانب شکوہ کن نظروں سے دیکھتی بولی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو دنان؟ میں کیا کہوں؟ شہزل روحان جیسا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ملائکہ نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ اس کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے ملی۔ وہ دھیرے سے مسکراتی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ ملائکہ خاموش ہو گئی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ دنان کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مہمانوں کے آنے کی آوازیں اسے سنائی دینے لگی تھیں۔ اس کا دل بے دھڑک انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ آنکھ کھولے اور یہ سب ایک خواب بن جائے۔ اتنا ٹائم گزر گیا ہے محب، شاہ زیب کا دور دور تک کوئی نشان نہیں۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔
گل نے پریشانی سے وقت دیکھتے کہا تھا، جب نکاح کا وقت 2 بجے کا تھا اور اب 3:10 ہو چکے تھے۔ میں اسے کال کر کے تھک چکا ہوں، وہ کال پک نہیں کر رہا۔ محب خان نے پریشانی سے بتایا تھا۔ سب مہمانوں میں چہ منگیا ہونے لگی تھی۔ محب شاذل کہاں ہے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں، فوراً شاذل کو بلاؤ۔ آغا خان کی گرجدار آواز پر محب خان لب بھینچ گئے تھے۔ بھائی صاحب، اس سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا، آپ خود کوشش کر لیجیے، محب خان نے اس بار لہجے میں کہا تھا۔ بہت لاپرواہ ہے تمہارا بیٹا محب، وہ شاذل کو گال ملاتے ساتھ لہجے میں بولے تھے۔ ضرور کچھ ہوا ہوگا بھائی صاحب، شاذل ایسا نہیں ہے۔ گل خان نے شاذل کی سائیڈ لی تھی۔ نہیں اٹھا رہا وہ فون، وہ غصے سے بولے تھے۔ محب خان اور گل خان خاموشی کھڑے رہے تھے۔ ایک کے بعد 2 گھنٹے گزر چکے تھے، کچھ لوگ واپس بھی جانے لگے تھے۔ میری بیٹی کی رسوائی کا بدلہ میں شاذل سے وصول کروں گا۔